السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں 92 پہ براہ راست. میں ہوں مایا خان اور میں ہوں شاہزیب احمد. سب سے بڑے پاکستان میں آج شاہزیب اور مایا پہنچتے پہنچ ہی گئے. سوچ رہے تھے کہ بھئی کیسے پہنچیں گے, کیا گاڑی ہماری پہنچ پائے گی. کل رات کی سچویشن جو دیکھی شاہزیب, تو لمبی قطاریں تھیں اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لائن شروع کہاں سے تو ہو رہی ہے, پتا تھا ختم کہاں ہو رہی ہے یہ نہیں پتا. اچھا, اور کہیں 12 بجے سے پہلے ہی پیٹرول بند کر دیا گیا تھا اور بہت ساری موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہم دیکھ رہے تھے مختلف علاقوں میں. جو میرے گھر کے قریب پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر بھی میں نے اور مایا نے دیکھا کہ مختلف پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہی نہیں تھا, یعنی کہ 12 بجے سے پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا تاکہ 12 بجے کے بعد نئی قیمت پر بیچا جا سکے. اور لوگ شدید پریشان تھے, ظاہری بات ہے غصے میں مبتلا بھی تھے اور کوشش بھی کر رہے تھے کہ ان کو پیٹرول کس طرح مل جائے اس پرائس پر. ایگزیکٹلی, ایک دوسرے کو میسیجز بھی کر رہے تھے, کالز بھی کر رہے تھے کہ پیٹرول مہنگے ہو گئے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لوگوں نے, جو میری نظر میں بھی بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ بھئی ایک دفعہ اگر آپ جلدی بھروا لیں گے تو کتنے دن چلا لیں گے. اگر آج یہ کہیں کہ کیا حسین اتفاق ہے شاہزیب کہ 3 جون کو عالمی دن منایا جاتا ہے سائیکل کے حوالے سے, اور رات کو ہی ایگزیکٹلی اور رات کو ہی فیول جو ہے وہ خبر آ گئی. کتنا بڑھایا گیا ہے, جب اس کی ہم بات کریں گے تو ظاہری بات ہے جھٹکا ہمیں تو لگ چکا ہے, آپ لوگ بھی یقینی طور پر جان چکے ہوں گے. لیکن جن کو نہیں پتا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے, 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے فی لیٹر. بالکل فی لیٹر. اور اس مرتبہ, بلکہ تاریخ کی پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ہے وہ 200 روپے سے تجاوز کر گیا ہے. 200 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے پرائس. کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا پاکستان میں. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت جو ہے وہ 209 روپے 90 پیسے ہو چکی ہے, یعنی کہ تقریباً 210 روپے ہو چکی ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل بھی 204 کا ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے, 204 کا ڈیزل جو ہے نا اس طرح کر کے مہنگا ہوا, لوگ بڑے پریشان. ساتھ میں لائٹ ڈیزل کی قیمت بڑھا کر 178 روپیز 31 پیسے تقریباً ہو چکی ہے فی لیٹر. مٹی کا تیل 181 تقریباً 182 اس کے بیچ میں آ گئی ہے, اور نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا. یعنی کہ کل رات کو ہی لوگوں نے جو بھاگم دوڑ کی وہ اس لیے کی بیکاز فوراً امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی کہ یہ والی حکومت جو ہے وہ اب تک تقریباً پیٹرول کی 60 روپے قیمت بڑھا چکی ہے. ہاں, 2 دفعہ. اور ابھی بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس قیمت میں آئندہ 2 ماہ میں پیٹرول 270 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتا ہے. ابھی 210 کا ہے, 270 تک جا سکتا ہے, یعنی کہ 60 روپے ابھی بھی بڑھائے جا سکتے ہیں. لیکن شاہ صاحب, مفتی اسماعیل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ عوام کے اوپر جھٹکا لگے گا. کل جو وہ کانفرنس کرتے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لازمی یہ ہے بہت بڑا پریشر, لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اب سمجھ نہیں آ رہی سچویشن کہاں جائے گی, بیکاز انہوں نے کہا کہ پیٹرول پر سبسڈی 120 ارب ہے, قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا, سبسڈی دیتے رہے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. یہ بھی انہوں نے بولا. دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کور کر رہے ہیں کہ جو سبسڈی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں, اور IMF کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق جو قیمتیں ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے بھی کچھ بیانات دیے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر عوام سے جو احتجاج کی اپیل بھی انہوں نے کی ہے کہ سڑکوں پر نکلیں, پرامن احتجاج کریں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے خلاف. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مختلف شہروں میں مایا, مختلف علاقوں میں جو لوگ تھے وہ مشتعل بھی ہوئے. پیٹرول پمپس پر ہم دیکھ رہے تھے وہ جو ہے حملہ آور بھی ہوئے, اور کچھ جگہوں پر باقاعدہ طور پر غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ کس حد تک قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور ابھی بھی چانسز ہیں قیمتیں بڑھانے کی. تو کیوں نہ آج کی جتنے بھی ہمارے ناظرین اور ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, آن لائن بھی ہمیں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ, ہم آپ سب کو جو پاکستان میں ہیں, جو اس پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے سے جنہوں نے جھٹکا برداشت کیا یا رش میں وہ لوگ پھنسے یا وہ قطاروں میں کھڑے ہوئے, ضرور آپ کی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ایک نمبر یا تو شیئر کریں گے یا سوشل میڈیا اپنا پلیٹ فارم پہ آپ جا کے ہمیں بتائیں آپ کہاں پھنسے رہے, کیا آپ کو مشکلات آئیں, انتشار ہوا, ایگریشن ہوا تو کہاں ہوا, بیکاز عوام نے قیمتوں پہ اضافے جو ہے وہ مسترد کر دیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی, ہم ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم مختلف اشیاء کی چیزیں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کی قیمت پر اثر انداز یہ ہوتی ہے پرائس, کیونکہ ظاہری بات ہے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے فیول پہ. جب فیول مہنگا ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کی ہر اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی مہنگائی کی لہر ہے جس وقت ہم ابھی دیکھ رہے ہیں آلریڈی. بہت ساری سروسز نے فوڈ ڈیلیوریز بند کر دی ہیں جناب. FBR جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ جناب لگژری ٹیکس بھی آ جائے گا بڑے ہاؤسز پہ, اور ساتھ ساتھ بہت ساری جو سروسز ہیں وہ ڈسکنٹینیو ہو رہی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے. اور مختلف شہروں کی اگر
اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی میں پیٹرول مہنگا ہونے پر شہریوں نے احتجاج بھی کیا, حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. گجرانوالہ میں شہری حکومت پر برہم نظر آئے, جبکہ لاڑکانہ میں شہریوں نے ٹائر جلا کر احتجاج کیا. دوسری جانب کراچی میں بھی پرانی سبزی منڈی کے قریب ہم نے دیکھا کہ 12 بجے سے پہلے پمپ بند ہونے پر شہری مشتعل ہو گئے, اور وہاں پر بھی توڑ پھوڑ ہم نے دیکھی. کچھ جو لوگ تھے وہ بھی ہمیں نظر آئے تھے وہاں پر, جو باقاعدہ طور پر اینٹیں برسا رہے تھے پیٹرول پمپ پر, ڈنڈے برسا رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, اگریشن ہے, ہم لوگ اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کی سچویشن سینیریو ورسن کر سکتی ہیں نا شاہ زیب, اور برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. خدا نخواستہ خدا نے جس طرح کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, مناظر دکھائے جا رہے ہیں آن ایئر, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جس طریقے سے جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا, آگ لگائی گئی, اس طریقے سے جو ہے حملہ کیا, کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ایٹ دی اینڈ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے نا. یہ فیول پمپس ہمارے ہی ہیں نا, ہمیں ہی کل کو یہاں سے فیول بھروانا ہے نا. دیکھیے آج نہیں تو کل, اب ایک فیکٹ مجھے بتائیے, آج نہیں تو کل فیول آپ بھروائیں گے نا, گاڑی کیسے چلے گی؟ پانی پہ تو نہیں چل سکتی. اب فیول کی ہمیں ضرورت تو ہے, اور ایک دفعہ ہم اگر جلدی بھروا لیں گے, مجھے ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائیں کب تک چلا لیں گے. لیکن مایا پھر بھی جو لوگوں کا غصہ ہے نا وہ تو ویلڈ ہے, مطلب غصہ کرنا بنتا ہے. جس شخص کی آمدنی 20,000 ہو, 25,000 روپے ہو, 30,000 روپے ہو, وہ کس طریقے سے گزارا کرے گا؟ اگر پیٹرول 200 سے تجاوز کر گیا ہے تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی آمدنی 50,000 روپے, اس کا تقریباً ماہانہ 4 سے 5,000 روپے بڑھ جائیں گے, استعمال کے بڑھ جائیں گے. اگریڈ, میں سمجھتی ہوں, لیکن واقعی میں جو ان کا ریاکشن تھا وہ یہی تھا کہ فیول پمپس 12 بجے سے پہلے کیوں بند کیے گئے, اس بات پر ان کا اعتراض تھا. وہ اعتراض بالکل, دیکھیں احتجاج تو ہونا چاہیے, غصہ آنا چاہیے. کل میں تھوڑی دیر کے لیے بس نکلی تھی اور میں نے دیکھا کہ جی جو ہمارے گھر کے پاس والا فیول پمپ ہے شاہ زیب, وہاں سے لے کے تو سمجھے کوئی تقریباً 1.5 کلومیٹر تک لمبی لائن تھی, اور ایک رو نہیں تھی, تقریباً 3 روز تھیں, اور وہ پوری روڈ جو اس وجہ سے بلاک تھی. کتنے راستے کل بلاک رہے. لیکن یہاں پر سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ واحد آپشن تھی کہ وہ سبسڈیز ختم کر کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائے, یا لانگ ٹرم پلاننگ؟ اب میرے خیال میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد, یہ احتجاج دیکھنے کے بعد, یہ لوگوں کا غصہ دیکھنے کے بعد, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آگے فیصلے اس قسم کے کیے جائیں اور ایسے راستے ڈھونڈے جائیں کہ اگلے 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے آپ پلاننگ کر سکیں کس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے لایا جا سکتا ہے, کون سے آلٹرنیٹیو استعمال کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ مختلف جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمیں اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں جس کو اپنایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے جو قیمتیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ کنٹرول رہیں اور آپ کو اس حد تک بڑھانی نہ پڑے. کیونکہ جب ایسی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور پریشانی اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ملک بھر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور زیادہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جس سے خوف آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ قیمت 270 روپے تک جائے گی. مائیں بالکل ایسا ہی ہے, اور بجلی کی طرف بھی جو ہے وہ کافی پریشر آ سکتا ہے, کیونکہ آج جو ہے وہ بل کی آخری تاریخ ہے جو پے کرنی ہے, اور اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر مزید جو ہے وہ دونوں طرف سے وار ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے وار ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بجلی نے بھی عوام کو جھٹکا دے ہی دیا ہے. اوبیسلی کل بھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ سب کو کہتے ہیں لائٹیں بند کرو, لائٹیں بند کرو, ایکسٹرا لائٹس بند کرو, کیونکہ 7 روپے 91 پیسے یعنی کہ تقریباً 8 روپے فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے بجلی. اللہ کی پناہ. نیپرا نے منظوری بھی دے دی, اطلاق حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا, لیکن اضافہ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں کیا گیا. بالکل, نیپرا کے مطابق بجلی کمپنیوں نے ملٹی ایئر ٹیرف کی مد میں اضافہ مانگا تھا, اور روپے کی قدر میں کمی اور ایندھن مہنگا ہونا اس کے باعث جو ہے وہ ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجوہات ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن خیر آگے ہم بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے لانگ مارچ کی بھی. لانگ مارچ کے دوران جو ہنگامہ رائی ہوئی, اس الزام پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری لے لی ہے, اور عدالت نے عمران خان کی 25 جون تک راہداری ضمانت منظور بھی کی ہے, جبکہ 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی آپ کہے تھے 2 لمحے پہلے کہ ہر طرح سے پیسا جا رہا ہے. اب ایک اور بات, اگر لوڈ شیڈنگ کی جائے, وہ اگر مس کر جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ کوئی ایک مسئلہ ہے جس سے عوام کو عوام کو کوئی تو ریلیف مل جائے. کیسے مل جائے مجھے بتائیں, کیسے ملے گا؟ اب آپ تھوڑی دیر پہلے فیول کے اوپر بات کر رہے تھے, لوگ انتشار میں آ گئے. اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے لیکن گھر پہ آ بھی نہیں رہی, اور آپ کو بل برابر دینا پڑا, بل آپ کو اتنا دینا پڑا. اگر بات کریں ساتھ گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ سے عوام اذیت کا شکار. لاہور میں اگر بات کریں تو بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھ کر 10 گھنٹے سے تجاوز اختیار کر گیا. اور دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر 14 گھنٹے سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. برداشت نہیں ہوتی. 16 گھنٹے کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر گھنٹے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے. مطلب آ کم رہی ہے, جا زیادہ کم رہی ہے, جا زیادہ رہی ہے. کہتے ہیں نا بجلی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے, وہ والی بات. یہ تو آنکھ مچولی بھی نہیں ہے, تو باقاعدہ وہ آنکھ بند کرتی ہے پھر واپس اندھا ہی کر دیتی ہے. پشاور کی اگر بات کریں تو 16 گھنٹے تک بجلی جو ہے وہ بند رہنا معمول سا بن گیا ہے کہ لوگ
شاید ایسا لگتا ہے نا کہ ایسے سٹون ایج میں واپس آ گئے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کون سے دور میں واپس آ گئے, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. تو اس کو کہا تھا پتھر کے دور میں. یہ تھی سٹون ایج, جب کچھ نہیں تھا, جب سٹون ایج تھی. اور اگر پاور ڈویژن کے بارے میں بات کریں, پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ 7,365 میگا واٹ ہو چکا ہے. مطلب ہم 3,000 سے شروع ہوئے تھے, شاہ زیب اگر یاد ہو, صبح سویرے پاکستان میں 3,000 سے شروع ہوئے. اب ہمیں ضرور سوشل میڈیا پہ ہمارے جا کے بتائیں, صبح سویرے پاکستان کا فیس بک پیج پر جا کے بتائیے کیا کل رات کو اگر آپ پیٹرول کے حوالے سے اگر آپ سٹک ہوئے یا آپ گئے تو آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا, ہم آپ کے نام کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. عوام کا مسئلہ ہے اور یہ شو عوام کے لیے ہے. اگر ہم سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ شرح منافع میں اضافہ ہو گیا. بالکل, اور اسپیشل سرٹیفکیٹ پر منافع 13%, جبکہ ریگولر جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اس پر منافع 12.25% مقرر کیا گیا ہے. بہبود پینشن اور شہدا سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. یہ تبدیلی صرف اور صرف جو کی گئی ہے وہ اسپیشل سرٹیفکیٹ پر اور سیونگ سرٹیفکیٹ پر کی گئی ہے. ساتھ میں اداکار فواد خان کی بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ترقی UNDP کے لیے خیر سگالی کا سفیر ان کو مقرر کر دیا گیا ہے. ہم سب کے جو ایکٹر ہیں بڑے مشہور فواد خان, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل, بہت مبارک ہو فواد آپ کو. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ PTI رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ٹائم نکالا آنے کے لیے. اور ہم آپ سے پہلا یہ جو سوال کریں گے, جو کل رات کو ایک بہت بڑا ہم سب پاکستانیوں پر ایک اور جو ہے وہ آ کر پہاڑ گرا ہے, ایک ہمارے پیروں کی نیچے زمین نکل گئی اور لمبی قطاریں, انتشار, لوگوں میں اگریشن, کیا کہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ حکومت آئی کس وعدے پہ تھی. یہ حکومت مہنگائی مکاؤ پر آئی تھی یا غریب مکاؤ پر آئی تھی یا پاکستان مکاؤ پر آئی تھی؟ جس طرح کے کام انہوں نے یہاں پر آ کر شروع کر دیے ہیں, آپ ان کی ذرا 46 دن کی کارکردگی نوٹ کریں. پیٹرول یہ لے کے ہیں 210 سے اوپر, اور رات کو بلیک میں 215 پہ بھی نہیں مل رہا تھا. یہ گھی انہوں نے 200 روپے کم کرنا تھا, 600 روپے کلو کر دیا انہوں نے. ڈیزل یہ جو ہے 205 پر لے گئے ہیں. ڈالر یہ جو ہم 175 پر چھوڑ کر گئے تھے, اس وقت ڈالر 206 کا بھی کہیں سے نہیں مل رہا ہے. اسی طرح سے سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. اچھا عالیہ جی, آپ کو آیا کوئی ٹینشن آیا؟ آپ گئی تھی فیول کے لیے, آپ کو کوئی کتنے بجے آپ کو پتا چلا کہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں رات میں؟ دیکھیں جی, ہمیں تو عوام کی طرف سے جب یہ سارے میسیجز آنا شروع ہوئے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ عوام کے صحیح نمائندے بھی ہم تھے, عوام کی صحیح جو نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی ہم ہیں. تو ہم تو حیران ہیں کہ یہ کس طرح کے انہوں نے کام کیے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ, مفتاح اسماعیل صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سبسڈی نہ دی جائے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اس کی جو ذمہ دار ہے وہ پچھلی حکومت ہے, کیونکہ انہوں نے سبسڈی دی ہوئی تھی اور اس وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا ہے. میں جو ہے نا, میں جس طرح کی خبریں پڑھی ہوں میں آپ کو بتا دوں, یہاں ہم ہی تھے جنہوں نے اس ملک میں آج 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہے. کبھی 3.5 سال 4.5 سال میں کسی کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نظر آئی تھی؟ یہاں پر ہم ہی ہیں جو 25% کیپیسٹی کے اوپر آج یہاں پر پلانٹس چلا رہے ہیں, پاور کے پلانٹس چلا رہے ہیں. ان کے پاس فیول ہے نہیں. ان کی معاشی پالیسیاں آپ کو یاد ہے, ایک ان کا بیکاری وزیر اعظم آتا ہے, وہ کہتا ہے میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا. دوسرا ان کا ایکس پرائم منسٹر آتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں تو $1.25 ملین سیو ہو جاتا ہے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے شروع کر دی. مجھے یہ بتائیں, اسٹاک مارکیٹ ہم تباہ کر کے گئے تھے, ڈالر ہم 206 کے اوپر لے گئے ہیں, مرغی کی قیمت ہم نے آ کر بڑھا دی. عالیہ صاحبہ, اگر عمران خان صاحب کی حکومت ابھی تک قائم ہوتی تو آپ کے خیال میں یہ پرائسز بالکل نہ بڑھتی؟ میں صرف عوام کے سمجھنے کے لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو ہمارا وعدہ تھا جون سے پہلے نہ پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی نہ یہ پرائسز بڑھیں گی. جون کے بعد بڑھ جاتی. ہم روس کے ساتھ, صرف ایک سیکنڈ, ہم روس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے جا رہے تھے 30% سستے تیل کا, 30% سستی گندم کا, جس کا مطلب ہے کہ جو گندم کا 20 کلو کا آٹا 1600 کا بھی نہیں مل رہا ہے عوام کو, وہ 1000 کا ملنا تھا. اور جو پیٹرول آج عوام کو 210 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے, وہ عوام کو 150 روپے کے اندر ملنا تھا. یہی وہ چیزیں تھی جن کے اوپر ہم کام کر رہے تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو نکالنا, صرف خان صاحب کو نکالنا نہیں تھا, اس معیشت کے اوپر بم
گرایا گیا تھا, اس عوام کے اوپر مہنگائی بم گرایا گیا تھا. ان سے پوچھنا چاہیے, ایک مہینہ پہلے وہی مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے میں بجلی کا یونٹ 12 روپے کا کر دوں گا, آج بجلی کا یونٹ یہ 25 روپے کا کر رہے ہیں, اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 دفعہ یہ پرائز بجلی کی بڑھا چکے. یہ تو کہتے تھے انہوں نے $100 کا کرنا ہے, آج 205 میں بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے. انہوں نے تو پیٹرول کا وعدہ 130 روپے کا کیا تھا, آج 210 میں بھی یہ عوام کو پیٹرول نہیں مہیا کر رہے. پہلے یہ سچے تھے یا آج یہ سچے ہیں؟ پہلے یہ مہنگائی عالمی مہنگائی تھی یا اب ان کی بہنائی دوبارہ واپس آ گئی ہے؟ عوام یہی تو ان سے سوال کریے کہ عمران خان کو جب سارے معاشی اشاریے ٹھیک تھے, جب انویسٹمنٹس بھی آ رہی تھی, جب اسٹاک مارکیٹ بھی پرفارم کری تھی, ڈالر بھی انہوں نے اسٹیبل کر دیا تھا, ساری دنیا کے اندر ایک جو عالمی مہنگائی سے بھی وہ عوام کو بچا رہے تھے, آپ تو اسی وعدے پر آئے تھے. تو مہنگائی کا نام کیا آپ کے FIA کے کیسز تھے, کیا نیب کے کیسز تھے, کیا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرنے تھے, یا آپ نے یہ یہاں پر آ کر ملزموں کو NRO 2 دینا تھا؟ یہ ان کی لیکن جس روس کے معاہدے کا آپ ذکر کر رہی ہیں عالیہ صاحبہ, اس میں مفتاح اسماعیل صاحب خود اپنے انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو PTI حکومت نے روس کو خط لکھ کر بھیجا تھا اس کا تو آج تک جواب ہی نہیں آیا ہے, اور اگر واقعی ایسا ہے تو ہم یہ معاہدہ کر لیں گے, ہم اس معاہدے کو آگے بڑھا لیں گے. میں اسی میں CNN کا مفتاح اسماعیل صاحب کا صرف ایک دن پہلے کے انٹرویو کو کوٹ کر دیتی ہوں, جس میں غلامانہ سوچ رکھنے والے امپورٹڈ بھکاری وزیر اعظم کے, یہ جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے CNN کے انٹرویو میں کیٹاگوریکلی یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے تھے تیل کے اوپر, اور ان کی غلامانہ سوچ اتنی ہے کہ وہ خود سے ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سینکشن لگ سکتی ہیں. اگر سینکشنز ہی لگنی ہے تو انڈیا پہ سینکشنز کیوں نہیں لگنی, سری لنکا پہ سینکشنز کیوں نہیں لگنی؟ باقی ممالک, چائنا جو لیے جا رہا ہے وہاں سے تیل, یا جو پورے یورپین ممالک یہاں پر ان کے ساتھ گیس کے کانٹریکٹس کرے, ان کے اوپر سینکشن کیوں نہیں لگ رہی؟ اگر ہم غلط تھے تو CNN کے اندر جا کر مفتاح اسماعیل صاحب نے اس بات کو کیوں مانا ہے کہ پرانی عالیہ جی اگر سینکشنز کا پرابلم نہیں تھا تو اتنا ٹائم 3.5 سال کیوں لگے؟ ہم نے پہلے کیوں نہیں ڈیسیجنز لیے تھے؟ دیکھیں جی, ہم نے پہلے کیوں یہ ڈیسیژن نہیں لیا؟ ایک ملک جس کے ساتھ 1970 کے بعد آپ کے ٹرمز اینڈ ٹائز اسٹیبلش ہی نہیں ہو پائے تھے, آپ کے ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے معاملات پائپ لائنز کے اندر تھے. 2019 میں پہلی دفعہ ان کی طرف سے کوئی منسٹریل لیول کا ہائی لیول آفیشلز نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا, تب ہم نے ان کے ساتھ اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. یہی تو ایک چیز تھی جس کے لیے عمران خان کو نکالا گیا تھا, کیونکہ عمران خان کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں جو فائدہ کروں گا میں اپنی عوام کا کروں گا. 2 دن پہلے کا انٹرویو ہے خان صاحب کا, جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی میں اپنے ملک کا وزیر اعظم تھا, میں نے اپنے ملک کے عوام کے مفاد کے فیصلے کرنے تھے, میں دنیا کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہی ہم کہتے ہیں سی پیک رول آؤٹ کیا گیا, سی پیک اتھارٹی ختم کی گئی, یہاں سے 2000 ورکرز چائنیز چلے گئے. یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج ہم ایک اس طرف ٹیلٹ کر رہے ہیں. لیکن عالیہ صاحبہ جب آپ لوگ کی حکومت میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں تب بھی جواز یہی پیش کیا جاتا تھا کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے بڑھائی جا رہی ہیں, اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس لیے پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی ہے. لیکن مجھے یہاں پر یہ ضرور بتائیے گا کہ اب جو احتجاج کی کال دی گئی ہے پیٹرول بڑھنے کے خلاف, اس میں مختلف شہروں میں کیا آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے؟ کیا احتجاج کو بڑھایا جائے گا اور کیا بڑے اسکیل پہ احتجاج کیا جائے گا؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف عوام کی نمائندہ جماعت ہے. ہمارا جو احتجاج ہوتا ہے ہمارا اپنے کرپشن کیسز بچانے کے اوپر, ہمارا اپنے آپ کو ریلیف دینے کے اوپر یا NRO دینے کے اوپر احتجاج نہیں ہوتا. یہ ایک عوامی مسئلہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھانے سے عام افیکٹ ہو رہی ہے, پیٹرول یا ڈیزل بڑھانے سے. یہ میں یہاں پر پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گی, کیا میڈیا نے ان سے یہ سوال اٹھایا کہ کیا پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل صرف امیر آدمی استعمال کرتے ہیں؟ پہلے تو ان کو اس بیان پہ ہی سب کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ جو ٹریکٹرز کے اندر ڈلتا ہے, جو زرعی آلات چلتے ہیں, جس سے ٹیوب ویل چلتے ہیں, جن سے پاور پلانٹ چلتے ہیں, وہ صرف ایک امیر آدمی استعمال کرتے ہیں. آج جو موٹر سائیکل والا ہے, پھر میں ایک اور چیز ان کے بارے میں بتا دوں, کیا میڈیا نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول پہ سلیکٹڈ یا ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے اور وہ بھی ہم موٹر سائیکل والوں کو دیں گے, اور ہم یہ جو BIST ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کا ڈیٹا لیں گے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تو ایک کرائیٹیریا ہے کہ جس کے پاس اپنا موٹر سائیکل ہے وہ تو اس کے اندر آتھورائز ہی نہیں ہے. تو یہ کس کو آ کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟
अंदर तो मोटरसाइकिल सवार का डेटा मौजूद ही नहीं है। अब आ जाएं जो ये सारी बातें करते हैं, इनसे ये पूछे कि हम तो अवाम को बचा रहे थे आलमी महंगाई से, जब हम अच्छा आलमी महंगाई से बचा रहे थे आलिया साहबा, लेकिन जो आपकी बातें हैं उससे मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जिस रूस के मुआहदे की आप बात कर रही हैं, अगर वो रूस को मुआहदा हो जाता तो आप क्या समझती हैं कि IMF की शराइत तो वहीं की वही रहती हैं, उनकी तो शराइत यही है कि भाई आपकी जो कीमत है उसको बढ़ाना है, आपने सब्सिडी खत्म करनी है, तो आपके ख्याल में अगर रूस से मुआहदा होता तो कीमतें बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल ना पड़ती? देखिए यही तो मैं बता रही हूँ, जो हमारा रूस के साथ मुआहदा हुआ था वो ये हुआ था, और रूस के कहने के ऊपर हमारे उस वक्त के मिनिस्टर पेट्रोलियम हमाद अजहर साहब ने उन अथॉरिटीज को खत लिखा था कि हमें पहला कार्गो आपसे अप्रैल के अंदर चाहिए। यही तो जब मैं ये कहती हूँ कि हमारा लीडर एक विजनरी लीडर है, वो इस चीज को फोर्सी कर रहा था कि रूस और यूक्रेन की जो वॉर के असरात हैं वो फूड के ऊपर और एनर्जी क्राइसिस की फॉर्म में होंगे, इसीलिए हमारा टिल्ट अपने अवाम के लिए रूस की तरफ था। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर कैलकुलेट किया जाता 30% लेस प्राइस के ऊपर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट होना, 30% लेस प्राइस के ऊपर गंदम के कॉन्ट्रैक्ट होना। अच्छा आलिया जी, मैं एक जरा अवामी सवाल करने की इजाजत चाहती हूँ। जाहिर PTI के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो गवर्नमेंट भी रह चुके हैं, तो एक मिनिस्टर को, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना फ्यूल मिलता है? कोई स्पेसिफिक मिनिस्टर को कितना फ्यूल मिलता है? कोई अगर आप आइडिया हमसे शेयर कर सकें। देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मुझसे ये पहले भी सवाल हुआ था, जो लोगों के माइंड के अंदर एक चीज आती है, मिनिस्टर हो गया, पार्लिमानी सेक्रेटरी हो गया, मिनिस्टर का मुझे आइडिया नहीं है, शायद 400 लीटर तक मिलता है, और एक पार्लिमानी सेक्रेटरी को 360 लीटर तक पेट्रोल मिलता है। और मेरा ये ख्याल है कि आप इसको भी खत्म करें, क्यों ना। यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये खत्म कर दिया जाए, जिन मिनिस्टर्स को 400 लीटर पेट्रोल फ्री का मिल रहा है, अगर वो खत्म कर दिया जाए तो उससे फर्क पड़ेगा? जो कहना चाहती हूँ, उससे ज्यादा इस वक्त जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसको जिस तरह के फ्यूल की मद के अंदर कि जी हम उनको गाड़ियों के लिए भी पैसे दे रहे हैं, उनको गाड़ियां भी प्रोवाइड करें और उसके साथ फ्यूल भी प्रोवाइड करें, तो पहले ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है इसका बंद करें, उससे शायद आवाम को कोई रिलीफ पैदा हो। और इसी तरह से जो वापटा के एम्प्लॉयज को बिजली के केस के अंदर जितनी यूनिट्स जो है मुफ्त के मिल रहे हैं उनको खत्म। बिल्कुल आलिया साहब, हम ये बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब जो पेट्रोल की कीमत है ना, अगर इसके मुताबिक हम सोचें तो तकरीबन 84,000 रुपए का पेट्रोल जो है वो मिनिस्टर इस्तेमाल कर जाते हैं। इतनी तो महाना किसी की आमदनी नहीं होती, तो आप समझती हैं कि 2 तनख्वाहें, दो घरानों की पूरी अगर हुकूमत बचाना चाहती है तो वाकई तमाम मिनिस्टर्स के और जो इस तरह के एम्प्लॉयज हैं उनके बंद करें। आप अपने एहतजाज में ये पॉइंट भी रखेंगे आगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एज एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, हम बिल्कुल इस चीज को सेकंड करते हैं कि हम भी अवाम के साथ हैं, हम अवाम के नुमाइंदे। अगर अवाम इस चक्की में पिस रही है तो क्यों कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पार्लिमानी सेक्रेटरी या कोई भी वजीर आजम या सदर इस चीज को एंजॉय करे, इस एक ऐसी चीज को। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है वर्किंग तो इस पे होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स के भी खत्म करें, वापटा एम्प्लॉयज की बिजली की यूनिट्स भी खत्म करें, जो आम अवाम सफर करिए, सबको मिलकर सफर करना चाहिए, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम खुश होगी तो हमें भी कोई रिलीफ। क्योंकि जब मिनिस्टर्स को और इन तमाम लोगों को खुद से अपनी गाड़ियां पेट्रोल डलवाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल में थोड़ा उनको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त आवाम पर कितना बोझ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आलिया जी, हमारे साथ प्रोग्राम में आई। यू हैव अ वेरी गुड डे। बट एक बात वाकई में है, मेरे एक लम्हे के लिए एक विजन आया कि जी अगर एहतजाज में लोग पहुंच रहे हैं और वहीं पर सेक्रेटरीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी अपनी बाइक पर वो फ्यूल डलवा कर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि एक आवाज उठे। तो एक आवाज तभी हो सकती है जब आपकी फीलिंग्स एक हो, जब आपकी सोच एक हो और तब आपका अज़म भी एक हो। सो वी ऑल हैव टू रिलेट एंड कम एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा लेने छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक जी।
پاکستان میں شاہزیب اور مایا کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ابھی شاہزیب اور میں بات ہی کر رہے تھے اور ہمیں یاد آ گیا کہ ارے ہمیں تو اس پہ سیگمنٹ بھی کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو شاہزیب سب کو بتائیں ہم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے. گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو بیرون ملک سے آنے والے مسافر ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بیرون ملک سے آتے ہیں اپنے ملک اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں جس میں چاکلیٹس ہوتی ہیں, دیگر اشیاء ہوتی ہیں, الیکٹرانکس ہوتے ہیں, موبائل فونز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ زیادہ تر تحفوں میں لائی جاتی ہیں. تو ان کو ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے الاؤ کیا ہے. ہم ملک کے اندر اگر اپنے پاکستان واپس آ رہے ہیں تو کیا ہم تحفے خرید کر نہیں لا سکتے؟ اگر لا سکتے ہیں تو اس کی کتنی مقدار سیٹ ہے, اس کی کتنی لمیٹیشنز ہیں جس کے تحت سب چیزیں آپ لائی جا سکتی ہیں. اینڈ کنگریچولیشنز ٹو صبح سویرے پاکستان کی ٹیم, کیونکہ ہم نے آواز اٹھائی اور اس پر ہمیں پھر ریاکشن آیا اور کلیئرٹی آئی کہ آپ آیا کتنی اشیاء لا سکتے ہیں, آپ کتنی چاکلیٹس لا سکتے ہیں, آپ کتنی اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی ٹریولنگ کے ساتھ اپنے لگیج میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ کلیئر کرنے کے لیے ابھی میں کنفیوز ہوں کہ کون سا سامان لایا جا سکتا ہے, کتنی مقدار میں لایا جا سکتا ہے. لوگ بھی کنفیوز ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. یہ کنفیوژن ذرا دور کرتے ہیں. ترجمان FBR اسد طاہر چبا. بالکل اسد طاہر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. سویرے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے. اسد طاہر صاحب, شاہزیب اور میں نے پچھلے ہفتے اس بات کو ریز کیا اور آپ لوگوں کا جواب بھی آیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا پہلا سوال بھی کریں. سب سے پہلے بتائیں کہ ایئرپورٹ پر مسافروں کو تنگ کرنے کی شکایت اگر آ رہی ہے تو وہ کن بیسس پہ آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ 92 نیوز کا. حسب روایت آپ نے ہمیشہ FBR کو موقع دیا کہ ایسے معاملات پہ وہ اپنے صارفین کے, ٹیکس پیئرز کے, پاکستانیوں کے جو معاملات ہیں, کچھ شکایات ہیں, اس کے لیے اپنا موقف پیش کرے اور ان معاملات کے حوالے سے FBR کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر سکے. یہ جو 19 مئی کو حکومت پاکستان نے آپ کے سامنے جو حالات ڈالر کے بنے, ڈالر کی اڑان, مہنگائی کا طوفان اور پاکستانی روپی پہ پریشر اور اس کی ڈیویلیویشن اور ڈالر کا جو اوپر جاتا ہوا ریٹ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں آپ کو ساری پیمنٹس ڈالرز میں کرنا ہوتی ہیں. تو جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو نیچرلی روپی پہ پریشر بڑھتا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی حکومت وقت کے پاس چوائس تھا کہ وہ ایسے غیر ضروری لگژری آئٹمس کو بین کر دے جس کی وجہ سے ڈالر کی خرید میں, ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. وہ 38 آئٹمس حکومت نے بند کیے, اور اس کے بعد جن میں چاکلیٹس, یہ کارن فلیکس, جیمز, جیلیز, الیکٹرانکس, موبائلز, آٹو موبائلز اور وہ چیزیں جو عام طور پہ ہمارے پاکستانی بھائی جب باہر سے ٹریول کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب, دوستوں, فیملی کے لیے وہ چیزیں لاتے ہیں. اب اس پہ نیچرلی جب ان کا سامان کھولا گیا تو اس کے ساتھ میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عام معزز پاکستانیوں کے روپ میں کچھ چند غیر ذمہ داران وہ عناصر شامل ہو جاتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں یہاں کھیپیے کے نام سے جانتے ہیں. وہ بظاہر ایک عام مسافر کے روپ میں ان رسکی سٹیشن سے ٹریول کرتے ہیں جہاں وہ کاروباری نیت سے, فار ایگزامپل جب ان کا سامان کھولا جائے تو 22 موبائل نکلے, 25 kg چاکلیٹس برآمد ہو گئی, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ عام مسافر کے روپ میں بیسکلی ایک کاروباری نیت سے لائی گئی اشیاء کو کسٹم حکام کو چکمہ دے کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقامی منڈی میں اس کو بھاری قیمت اور منافع لیکن اسد صاحب, ایک مسافر جو بیرون ملک سے سفر کر رہا ہے پاکستان, وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کرے کہ وہ جو چیزیں لا رہا ہے تحفے کے لیے, چاہے وہ ایک موبائل فون لا رہا ہے, کوئی الیکٹرانک کی چیزیں لا رہا ہے, کچھ چاکلیٹس بھی لا رہا ہے, اگر اس کو کوئی ایئرپورٹ پر روکتا ہے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کرے کہ میں جو چیزیں لا رہا ہوں وہ صرف تحفے تحائف کے لیے لا رہا ہوں, اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کے لیے FBR نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا اور ایک مربوط اور مؤثر حکمت عملی اور نظام وضع کر دیا ہے جس کے 3 میجر ہم نے ٹیئرز رکھے ہیں, نکات رکھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے کسٹم کے اسسٹنٹ کلیکٹرز اور ڈپٹی کلیکٹرز ہیں, 8 بڑے ہمارے جو بین الاقوامی ایئرپورٹ ہیں جہاں پہ بیرون ملک پاکستانی تشریف لاتے ہیں, کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد, ان ایئرپورٹس پہ جو ہمارے بین الاقوامی آمد پہ انچارج افسران ہیں, جو اس وقت کے شفٹ انچارج اسسٹنٹ کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر لیول کے افسران ہیں, ان کو چیئرمین FBR نے ہدایات دی ہیں کہ وہ خود نگرانی کریں اور جو عام معزز ہمارے مسافر ہیں
ان کے اشیاء کی بہت زیادہ جانچ پڑتال نہ کی جائے اور ان کو ہراساں ہرگز نہ کیا جائے. اس کے اوپر ہم نے 8 جو بڑے یہی ایئرپورٹس جن کے میں نے نام رکھے وہاں پہ ایڈیشنل کلیکٹر 19 گریڈ کے افسران کو ہم نے فوکل پرسن متعین کیا اور ان کے موبائل نمبرز جو ہیں وہ ہم نے اپنے ویب پورٹل پہ بھی ڈال دیے تاکہ اگر کوئی کسی قسم کی شکایت ہو اس کا بر وقت اور فوری ازالہ کیا جائے. اور تیسرے لیول پہ ہم نے متعلقہ کلیکٹر کسٹم جو ہمارے گریڈ 20 کے افسران ہوتے ہیں ان کو جی آپ پلیز کمپلیٹ کریں اپنی بات. آپ پلیز بتائیے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسد بھائی فرض کریے میں ابھی عمرے پہ جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے واپسی میں تھوڑی بہت چیزیں چاکلیٹس ہو گئیں یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ویفرز ہو گئے یا بسکٹس ہو گئے, اس طرح کی کوئی چیز, تو کیا اگر مجھے کوئی روکے تو ایک مسافر جس کو نہیں پتا اس کو بتانے کے لیے آپ کیا گائیڈ لائنز دیں گے کہ تمہیں ادھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور تمہیں ادھر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے؟ جی اسد بھائی. بالکل, میں یہاں پہ یہ بہت اچھا آپ نے کویشچن ریز کیا اور میں یہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ جب 3 ٹیئر پہ ہم نے یہ نظام وضع کر دیا ہے, کلیکٹرز کو ہم نے اوورال مانیٹرنگ کے لیے چیئرمین صاحب کی ہدایت پہنچائی ہیں, نیچے ایڈیشنل کلیکٹر کو ہم نے فوکل پرسن بنا کے ان کے موبائل نمبر شیئر کر دیے ہیں, اور نیچے شفٹ انچارج ہمارا اسسٹنٹ کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر اس چیز کو یقینی بنائے گا. اور میں یہاں آپ کے سننے والے ہمارے بیرون ملک پاکستانی اور یہاں جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک کھیپیے میں جو کمرشل نوعیت کی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور عام ہمارے مسافرین جو بیرون ملک پاکستانی بھائی ہمارے آئیں گے ان میں واضح فرق ہمارے عملے کو نظر آ جاتا ہے. اور وہ ان کی اشیاء, میں یہاں پہ 1-2 موٹی چیزیں جس پہ ہمارا کسٹم حکام اور وہ مستعد عملہ یہ وضاحت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, وہ فرق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ایک کھیپیا ہے, کاروباری نوعیت سے لائی گئی چیزیں لے کے آیا ہے, یا یہ ایک جینون پاکستانی ہے, وہ ود فیملیز آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بچے ہیں, اور پھر ان کی جو اشیاء ہوں گی اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جو ایک جینون ٹریولر ہوگا اس کے پاس ساری چیزیں ہوں گی, اس کے پاس کپڑے ہوں گے, 2 جوتے نئے ہوں گے, کوئی ایک موبائل نیا ہوگا, 2-4-5 kg چاکلیٹس ہوں گی, کچھ اس طرح کی چھوٹے 2-4 ہیڈ فون ہوں گے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک جینون ٹریولر ہے, مسافر ہے. جو کھیپیا ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتا ہے. اسد صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا, لیکن یہ جو پتہ لگ جاتا ہے نا یہ آپ لوگوں کے آفیسرز کو اور جو ایئرپورٹ پر سٹاف ہے, ایئرپورٹ پہ جو سٹاف ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ جو ہم اس سیگمنٹ میں تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے بہتر, کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو مسافر ٹریول کر رہے ہیں یہ سب چیزیں سٹاف کو تو پتہ ہے, جو آپ لوگوں کے سٹاف ہیں جو وہاں پر سسٹم حکام ہے, لیکن جو مسافر وہاں پر ٹریول کر رہے ہیں, بیرون ملک سے پاکستان آ رہے ہیں, ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی لمیٹیشن ہے, یا اگر ہم کوئی تحفے تحائف لا رہے ہیں تو کیا ہمیں ایک تحفے پہ بھی روکا جا سکتا ہے, 2 چیزوں پہ بھی روکا جا سکتا ہے. تو ان کے پاس کوئی ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ لمیٹیشنز کی ایسی ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ ان کو آلریڈی پتا ہو کہ بھائی ہم یہ چیز خرید کے بیرون ملک سے پاکستان لے کر آ سکتے ہیں, یہ چیز خرید کر نہیں لا سکتے, اتنی مقدار میں لا سکتے, اتنی مقدار میں نہیں لا سکتے, تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. دیکھیں جو ہمارے وہ 38 آئٹمز ہیں جو حکومت پاکستان نے بین کیے ہیں, ان کی تو ویب پورٹل پہ ہمارا وہ سرکولر موجود ہے, اس کے حوالے سے وہ آئٹمائز ہم نے اس کو ان آئٹمز کے نام اور ان اشیاء کا ہم نے واضح طور پہ لکھ رکھا ہے, اس پہ سرکولر اور انفارمیشن موجود ہے ہمارے ویب پورٹل پہ. وہ 38 آئٹمز ہیں, ان میں موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, اس میں جیمز اینڈ جیلیز ہیں, کارن فلیکس ہیں, ہیڈ فونز ہیں, آٹو موبائل ہے, موبائل فونز ہیں, شوز ہیں, آپ کے ہینڈ بیگز ہیں, اور نیچے آپ کے کاسمیٹکس ہیں, ٹوائلٹریز ہیں, ٹیشو پیپرز ہیں, یہ وہ ساری اشیاء ہیں. بٹ اصل چیز ہے ان کی مقدار فرق ڈالتی ہے کہ وہ ایک جینون عام شہری ہے, عام ٹریولر ہے, یا ایک کھیپیا ہے. اور وہ جی دیکھیں وہ بینڈ ضرور ہے, لیکن ہم اپنے پاکستانیوں کے احترام میں اگر وہ اکا دکا چیزیں لائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ یہ جینونلی ایک عام مسافر ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے لے کے آ رہا ہے, تو اس کے لیے چیئرمین صاحب نے ان کو ہدایات دے رکھی کسٹم حکام کو کہ وہ ان کو ہرگز تنگ نہ کریں. اچھا, یعنی کہ لسٹ جو ہے یہ میں ابھی آپ کی ویب سائٹ پہ ہوں. سر آپ ذرا سا گائیڈ بھی کر دیجیے گا, جو مسافر لوگ جا رہے ہیں یا پاکستان واپس آ رہے ہیں یا پاکستان پہلے وزٹ کر رہے ہیں, آپ ذرا رہنمائی کیجیے گا. میں آپ کی ویب سائٹ پہ ہوں اس وقت, کس طرح جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ FBR, گوگل میں بھی کریں گے فیڈرل بورڈ آف ریونیو, تو ہماری FBR کی جو ویب سائٹ ہے www.fbr.gov.pk وہ کھل جائے گی, اور اس پہ یہ کسٹمز بینڈ آئٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں, اس کے لیے ہدایات موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بطور پاکستانی اپنی پاکستانی مصنوعات کا فروغ دینا ہے,
پاکستانیت کو فروغ دینا ہے اور اپنی پاکستانی مصنوعات پہ فخر یہ ذمہ داری کرنا نبھانی ہے. یہ جو ہم کنزیومر اکانومی ہے ہم بڑے فخر سے برانڈڈ چیزیں برآمدات میں اسی طرح اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم بڑے شوق سے بیرونی ملک سے آنے والی اشیاء کو پریفر کرتے ہیں اور اپنے پاکستان میں بننے والی چیزوں کو. اب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, میں اپنے بچوں کی بات کروں تو وہ بھی برانڈز اور فورن برانڈز کی طرف ہم نے ان کو وہ لگا دیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بالکل یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو بین لگایا گیا یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے فائدے کے لیے لگایا گیا ہے کہ ہم اس کو سوچے سمجھیں, اس کو دیکھیں کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم امپورٹڈ آئٹم استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی ذمہ داری جو ایئرپورٹ پر حکام موجود ہیں ان کی بھی ہے کہ وہ ہراساں نہ کیا جائے مسافروں کو, اور ڈیل بھی ذرا سا ود ریسپیکٹ کیا جائے. بہت ہی زیادہ تین لیول پہ ہم نے نظام بنا دیا. کلیکٹرز, ایڈیشنل کلیکٹرز ایز فوکل پرسن اور نیچے شفٹ پہ اسسٹنٹ کلیکٹر, ڈپٹی کلیکٹر, ہم نے 3 ٹیئر نظام بنایا ہے اور ان کو موبائل ایز فوکل پرسن وہ بھی ویب پورٹل پہ ڈال دیے ہیں, سرکولر میں ڈال دیے ہیں. اور اب آپ جیسے آپ کے ساتھ میں مارننگ شوز میں جا کے بھی ان تمام امور کی وضاحت کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بالکل, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ آتے ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزیں کلیئر بھی کرتے ہیں. سر ایسی آپشن بھی ہے کہ جو ایئرپورٹ پر اگر ان کو روکا جائے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ان کو روکا جائے تو وہ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو ہراساں کیا جائے؟ بالکل جی, میں نے گزارش کی کہ ہر جو ہمارے یہ 8 بڑے ایئرپورٹ ہیں وہ وہاں پہ ہم نے گریڈ 19 کے ایڈیشنل کلیکٹر لیول کے افسران کو فوکل پرسن چیئرمین صاحب نے لگایا ہے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ایسی شکایات کا بر وقت ازالہ کریں. ان کے موبائل نمبرز بھی دے دیے گئے ہیں ویب سائٹ پہ, وہ میں آپ تک بھی پہنچا دیتا ہوں. آپ اپنے ان لوگوں کو جو آپ تک پہنچتے ہیں آپ بھی وہ موبائل نمبرز اور افسران کے نام پہنچائیں اور فوری اور بر وقت ازالہ کیا جائے گا اور ایسے عناصر پہ کڑی نظر رکھی جائے گی جو خدا نخواستہ ہمارے معزز مسافروں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو قرار واقعی. اچھا اسد بھائی, میں تو آپ کو بتا کر جاؤں گی اب, کیونکہ مجھے تو یہ بڑی گھبراہٹ ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے گھر میں بھتیجا بھتیجی ہیں, ان لوگوں کو تو چاکلیٹس چاہیے ہی ہوتی ہیں اور میں تو اتنی ڈر گئی جب لوگوں کی چاکلیٹس جو ہے نا وہ ہضم لوگوں نے نا پکڑ لی اور انہوں نے کہا لے بھائی ہماری تو چاکلیٹس بھی چلی گئیں. لیکن ایک عام آدمی کو, ایک عام انسان کو, ایک عام مسافر کو پورا آپ کی نظر میں حق حاصل ہے کہ اگر وہ اس کو غلط جو ہیں وہ اس کو وہ کر رہے ہوں, جج کر رہے ہوں, تو وہ بتا سکے کہ بھائی میں اپنی پرسنل یوز کے لیے چیزیں لے کر آیا ہوں, آپ کو مقدار سے اندازہ ہو جانا چاہیے. بالکل, ایسا ہی اسد بھائی, اس لیے ہم نے اس لیے وہ شفاف, وہ مربوط اور مضبوط ایک نظام بنا دیا ہے اور اس میں گریڈ 18, 19 اور 20 کے 3 لیول کے افسران شامل کیے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ ہمارے جو معزز مسافرین اور مسافر پاکستانی بہن اور بھائی ہیں ہمارے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ہرگز تنگ نہ کیا جائے اور ان کی شکایات کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے بس جاننا چاہ رہا ہوں. ایک بڑا ڈیفرنس ہے, وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک چاکلیٹ کا ڈبہ جو ہے وہ فرض کریں 1000 روپے کا اور ایک موبائل فون 3 لاکھ روپے کا ہے, اس کی جو پرائس میں ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاکلیٹس پر اگر کم مقدار میں زیادہ مقدار میں بھی ہوں لیکن کیونکہ اس کا ڈبہ سستا ہے تو اس میں میٹر نہیں کرتا, لیکن اگر موبائل ہے تو وہ 3 لاکھ روپے کا ہے تو اس پہ روکا جا سکتا ہے؟ مقدار پر ہے. دیکھیں جو ہمارا جو پرپز ہے اس بین کا وہ تو یہ ہے کہ ان بینڈ آئٹم کو یکسر پاکستان میں روکنا ہے. لیکن ابھی چونکہ یہ بین نیا لگا ہے, ابھی ہمارے ان مسافروں کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے, تو ہم فل فور اس کو 0 لیول پہ بلاک نہیں کر رہے اور ہم ان جینون مسافرین کو جو واپس گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی اکا دکا چیزیں لا رہے ہیں ان کو ہم گفٹ کی شکل میں ایکسیپٹ کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہرگز ہراساں نہیں کیا جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑی نازک لائن ہے کہ اس کور میں کہیں وہ کھیپیاں نہ نکل کے کامیاب ہو جائیں ایئرپورٹ پہ, وہ جو 20 kg کا چاکلیٹ اس کو, یا اٹ از ویری تھن, اور 22 موبائل وہ کہیں کہ جی میرے پوتے پوتیاں, ایک بزرگ آدمی وہ کہے جی میں تو پورے خاندان اور پورے گاؤں سے 30 موبائل لے کے آگے اور وہ اس کو تحفہ بنانے کی کوشش کرے, تو اس کو ضرور ہم نے چیک کرنا ہے. اور اس لیے ہم نے کسٹم حکام کو بڑی واضح ہدایت دے رکھی ہے کہ they have to be very careful but at the same time very vigilant کہ وہ اس کمرشل ٹرانزیکشن کو اور عام مسافرین جو ہیں اس میں فرق. آپ آتے ہیں, آپ وقت نکالتے ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. It is always a pleasure having you on the show. And 92 نیوز کا یہ عوام کی رہنمائی کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. It is always a pleasure.
تھینک یو اسد بھائی, گاڈ Thank you بلیس very یو. much. اور آپ کو میں بتا کے جاؤں گی اب تاکہ میری چاکلیٹس نہ کہیں ہڑپ لے. تھینک یو سو مچ اسد صاحب, تھینک یو سو مچ بھائی. صبح سویرے پاکستان میں شاہ اور مایا کرتے رہیں گے آپ کو مزید چیزوں سے اپڈیٹ, لیکن ابھی بہت کچھ اہم چیزیں باقی ہیں. پلیز ڈو اسٹے ود اس, ویل بی بیک. صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان. مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بقرہ عید کی رونقیں جو ہیں وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ بقرہ عید قریب آتی جا رہی ہے. اور جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بقرہ عید قریب آتی ہے تو ہمارا ویسی مویشیوں سے جو ایک پیار اور محبت ہے وہ بھی بہت ہے. بڑے پیار سے ہم مختلف جانور جو ہیں اپنے گھروں کو لے کر آتے ہیں. لیکن اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منڈیوں میں بہت رش ہے. لوگ جا رہے ہیں, خریداری کے لیے جا رہے ہیں مویشیوں کے لیے, اور بھاری بھرکم مویشی خریدنے کی کوشش بھی سب کی ہوتی ہے. لیکن ایک جو پرابلم ہے, خاص طور پر جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, یہاں پر بھی اور دیگر شہروں میں جو افسوسناک ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جانوروں کو جب قربانی کے لیے لایا جاتا ہے تو چھتوں پر رکھ دیا جاتا ہے, لاد دیا جاتا ہے, چھتوں پر ان کو پالا جاتا ہے, وہاں رکھا جاتا ہے. اور جب عید قرباں قریب آتی ہے تو ان کو چھت سے اتارنے کے لیے کرین کا استعمال کیا جاتا ہے, جس میں مختلف جانور گر جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, ایون وہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہوگی ان جانوروں کو, بے زبان جانوروں کو جن کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں. وہ مقصد, وہ ہمارا جو ہمارا دینی فرض ہے ہمارا, وہ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہم اس بے زبان کو تکلیف دے کر جا رہے ہیں. کس طرح کا بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اس طرح یہ نظر آئی, اس طرح سے گائے کے ساتھ ہوا. اتنی پیاری یہ گائے, اتنا پیارا یہ جانور, اس کی ویڈیو ہم نے دیکھی, ہماری ٹیم ممبرز نے دکھائی, ہم نے دیکھی, اتنا پیارا اتنا کیوٹ جانور تھا. اور جس طریقے سے اس کو نیچے لاتے ہوئے وہ گرا ہے, تکلیف ہوئی ہے دل میں جا کر کہ پتہ نہیں کتنی چوٹ لگی ہوگی شاہزیب اس کو, معصوم کو. واقعی میں ایک تو وہ زخمی ہونا, پھر یہ ویسے بھی یہ پورا معاملہ ہمیں سمجھنا بھی ہے کہ کیا ایسا کرنا, اس کا کتنا گناہ ہے یا کتنا یہ غلط ہے, اس پر ہمیں بات بھی کرنی ہے. اور اس سال بھی ہم نے دیکھا ایک ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. گزشتہ سال میں ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ایسے مختلف واقعات مختلف علاقوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن خیر بہت ضروری ہے شاہزیب. آج ہم آواز اٹھائیں گے تو شاید آپ کی اس کہنے کی وجہ سے کل کو جو 4 لوگ ہیں وہ شاید سوچیں کہ یار شاید ہم تکلیف دے رہے ہیں. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو آپ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مویشیوں کو تکلیف دینا ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو نمود و نمائش ہم کرتے ہیں عید قریب آتے ہی, یہ کتنی نقصان دہ, کتنی غلط ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج دین اسلام کیا کہتا ہے سے اور اسی سمجھنے کے لیے معاملے کو ہمیں دعوت دی ہے. مذہبی اسکالر مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر, یہ معاملہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں, مختلف جانوروں کو چھتوں پر رکھا جاتا ہے, وہاں پالا جاتا ہے, پھر ان کو کرین کے ذریعے نیچے اتارا جاتا ہے, جس میں وہ کرین سے گر بھی جاتے ہیں, زخمی بھی ہو جاتے ہیں. اس دوران جو ان کو نقصان پہنچتا ہے سر, یہ کتنا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں, کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو بڑے بھاری بھرکم جانور خریدے جاتے ہیں, اور خریدنے کے بعد ان کو گھروں کی چھتوں پر لادنے کے لیے, پہنچانے کے لیے کرینوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں جانوروں کو پہنچایا جاتا ہے. پھر قربانی کے دن اس کو اتارا جاتا ہے یا 1 دن پہلے اتارا جاتا ہے. یہ ہم کچھ عرصے سے مناظر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. سب سے پہلا سوال اس سلسلے میں یہ کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں, شاید کوئی 1000 لاکھ میں کوئی 1 ایسا ہو کہ جہاں پر جگہ دستیاب نہیں تو شاید انہوں نے وہاں پہ, لیکن عمومی طور پر یہ بات نہیں, کیونکہ جو آدمی 5 لاکھ کا, 4 لاکھ کا, 10, 8 لاکھ کا جانور خرید سکتا ہے, وہ چند 1000 روپے رینٹ کے لیے بھی کسی مناسب جگہ کا بھی بندوبست اور انتظام کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریاکاری کے لیے ہے, جیسا کہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ریاکاری, نام و نمود, نمائش, اور ہم کراچی کی گلیوں اور سڑکوں میں دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں, کیمرہ مین کو بلایا جاتا ہے, قطاریں لگتی ہیں, وہاں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے, زائرین آتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اور یہ تک رپورٹیں ملی ہیں کہ وہاں اللہ بچائے اللہ بچائے بعض اوقات ڈانس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, دیکھنے والوں کے لیے ٹکٹوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے نام و نمود, دکھاوا اور نمائش اور ریاکاری ہے. اور جب یہ ریاکاری ہے تو اس سے تو سارے کے سارے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں, بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کے
کے اندر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 264 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو احسان اور اذیت کے ذریعے سے اپنے صدقات کو باطل اور ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے. گویا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے مگر نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے, میری تعریف ہو, میری تحسین ہو, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اعمال کو ضائع کر دینے والی بات ہے. قربانی کا فلسفہ تو تھا تقوی, خشیت خداوندی, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, راز و نیاز اللہ کے سامنے پیش کرنا, اور یہ مقاصد تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرو کے اندر ایک اہم بات کہی تھی. آپ نے کہا کہ اس طرح کرین کے ذریعے جانور کو چھت پہ چڑھانے میں دو خرابیاں ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ اس میں ریاکاری ہے, دوسرا اذیت کا پہلو. اب یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, ایک اور نقطہ بھی ہے. عام طور پر جب یہ جانور گر جاتا ہے اگر وہ زخمی ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی یا کان کٹ گیا تو وہ تو عیبدار ہو گیا. جب وہ عیبدار ہو گیا تو عیبدار جانور کی تو قربانی بھی جائز نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے قربانی کا مقصد بھی فوت ہو گیا, قربانی کا فلسفہ بھی فوت ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, اگر قربانی سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کر رہے ہیں, ہم عید الاضحیٰ سے تھوڑی سی ہٹ کے بات بھی کریں, کسی بھی بے زبان جانور کو تکلیف دینا, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی. آیت نمبر 36 کے اندر کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. حج کے جانوروں کو, قربانی کے جانوروں کو اللہ نے شاعر اسلام قرار دیا, اللہ کی نشانیاں قرار دیا. ان کی عزت ہونی چاہیے, ان کی توقیر ہونی چاہیے, ان کا احترام ہونا چاہیے. اس کے بجائے ہم اذیت پہنچا رہے ہیں, سخت گناہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو باقاعدہ لایا کرتے, صحابہ کرام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدا کرتے, گھر کے اندر پالا کرتے, دانے کا اہتمام اور انتظام کرتے, چارے کا انتظام فرماتے, اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا کرتے تھے. پھر جب قربانی کا دن آتا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کو بلایا کرتے, بچے آتے, دعا مانگا کرتے تھے, اور پھر وہ قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کرتے تھے. یہ جو اندرونی گہرائی کے ساتھ ڈیپلی فیلنگز ہیں, یہ ہے اصل کہ اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ تقوی عطا فرما دے, اے اللہ تو خشیت اور خوف, جو اصل چیز ہے فلسفہ قربانی, وہ آ جائے. یہ ہے اصل مقاصد, اور ہم ان مقاصد سے کتنے دور چلے جا رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آپ نے اتنی پیاری رہنمائی, آپ نے اتنی پیاری بات کی, اور اس سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جس طرح آپ نے کہا یہ تو نمود و نمائش ہوتی ہے, ہم اس طرح سے کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگوں کی نیت نہیں بھی ہوتی, لیکن پھر بھی ان کے جو جانور ہیں وہ تماشے کا یا ایک طرح سے سمجھیں کہ واہ واہ کا جو ہے وہ ان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایسی صورت میں وہ جن کے جانور ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا سادگی اپنانی چاہیے, کس طریقے سے اپنے اس فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے؟ جی حضرت. دیکھیں اصل بات تو یہ کہ از خود جانور کو کوئی دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے نتیجے میں وہ اس کو پسند آ جاتا ہے, وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتا ہے, واہ واہ کہہ دیتا ہے, اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو قربانی کرنے والا ہے اس کو دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اپنی نیت خالص رکھے, اپنی نیت کے اندر کھوٹ نہ لائے, ورنہ سب بیکار ہے, سب ضائع, سب باطل, کچھ فائدہ نہیں. پیسے بھی گئے, قربانی کا مقصد بھی فوت, قربانی کا فلسفہ بھی فوت ہو گیا, سب عکارت چلا گیا. ایک تو اپنی نیت صحیح رکھے, دوسرے نمبر پر خام خواہ میں از خود لوگوں کو نام و نمود کرانا, نمائش اور دکھاوا کرنا, اس سے اس کو اعتراض کرنا چاہیے. ہم بالیقین کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ کسی آدمی نے اس طرح سے کیا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. ہم خود کمزور ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے محتاج بندے ہیں, لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے کہ اس طرح کے اقدامات قربانی کے لیے نامناسب ہیں, شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں, ریاکاری کے زمرے میں آتے ہیں, اور قربانی کے اصل مقصود اور فلسفہ ابراہیمی کو غارت کر دیتے ہیں. اور پھر دیکھیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا تذکرہ فرمایا, احادیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم, قربانی کرو کہ یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ذرا آپ غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کے دل کے خلوص و اخلاص کا کیا عالم تھا جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور جب وہ جنگل میں بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں, راہ خدا میں اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار, تو یہ قربانی تو اس کی یادگار تھی. تو دل میں تو ایسے خیالات آنے چاہیے تھے, وہ تقویٰ آنا چاہیے تھا, اللہ میری جان مال سب کچھ اللہ تیری راہ میں قربان ہے.
سب تیری ذات پہ قربان. بے بالکل شک مفتی صاحب. اب اسی کے ساتھ میں بات یہی کنیکٹ کرنا چاہتا کہ جب سنت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب نے جو قربانی کرنی ہے پھر اس کا صحیح اور جائز طریقہ کیا ہے, تاکہ ہم سب کو یہ پتا ہو کہ ضروری نہیں کہ آپ 7 بکرے خریدیں گے, آپ 10 لاکھ کی گائے خریدیں گے تبھی آپ کی قربانی ہوگی. اعتدال سے کام لینا چاہیے. اگر اللہ رب العزت نے حیثیت دی ہے, استطاعت دی ہے, تو یہ باقاعدہ سنت سے ثابت ہے کہ فربا جانور ہو, اچھا جانور ہو, اور ایسا جانور ہو کہ جو جانور دیکھنے کے اندر بھی طاقتور اور اچھا ہیوی معلوم ہو. لیکن اس میں بھی ایک بات ذہن کے اندر رکھیں, اعتدال, درمیانہ پن, اعتدال, اوسط پن, متوسط ہونا, یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک طرف 20 لاکھ کا ایک جانور لے لیتے ہیں, دوسری طرف صورتحال یہ کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کے 1.5 لاکھ روپے کے جانور لیں تو 17-18 جانور آ جائیں گے. مختلف جگہوں پر آپ قربانی کریں. پاکستان کے بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے سال میں ایک مرتبہ گوشت کھانے کو ان کو ملتا ہے. صرف بستی کا ملک وڈیرا نواب قربانی کرتا ہے, عام لوگوں کو قربانی کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی سوال کرنا چاہوں گی تو وہاں قربانی کیجیے. جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں, جس طرح مہنگائی آ گئی ہے, ہر انسان کے لیے سنت ابراہیمی کو اپنے فرض کی ادائیگی کرنا آسان نہیں ہوگا, بلکہ سمجھیے ناممکن کے بالکل ہی قریب ہوگا. میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا میسج اگر یہ دینا چاہیں, کیا تلقین دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جن کی جیب, اکثر لوگ ہوتے ہیں جو سیکنڈ ڈے بھی قربانی کرتے ہیں, جا کے جانور خریدتے ہیں, جن کی جیب نہیں ہوتی, استطاعت نہیں ہوتی, وہ 3rd ڈے بھی لیتے ہیں, لیکن معاشرہ ان کو جو ہے نا اس چیز کا نشانہ بناتا ہے. اچھا تمہارا پہلے دن نہیں ہوئی, ہمارے یہاں تو پہلے دن ہو گئی, اچھا تمہارے دوسرے دن, تمہارے تیسرے دن. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بیماری کی طرح پھیل رہی ہے. حضرت کیا تلقین کرنا چاہیں گے؟ جی اس طرح ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کا دوسروں پر زبان تان دراز کرنا, تان و تشنیع کرنا حرام ہے, سخت گناہ ہے, ناجائز ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے. اگر کسی کے پاس ذاتی ملکیت کے اندر اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنی رقم یا اتنا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان موجود ہے جو 80,000 روپے کے بقدر ہو, تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے اگر ذاتی ملکیت کے اندر ہو. اور اس میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنی آسانی حاصل کر سکتے ہو کریں. مثلا دوسرے دن قربانی کر لیں, تیسرے دن قربانی کر لیں. بکرا آپ کو نہیں ملتا کیونکہ اتنا ظاہر ہے کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ اجتماعی قربانی کے اندر حصہ لے لیں. اگر قربانی کی شرائط پوری کرنے والا اگر بچیا مل جاتا ہے, گائے بیل مل جاتا ہے, چاہے وہ قیمت کے اعتبار سے سستا ہو, بس آپ کا قربانی کا فریضہ ادا ہو گیا. ہم تو اس آج کے پورے پروگرام میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں, اس کا تعلق دل سے ہے. دل میں خلوص و اخلاص ہو, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. ایک طرف ایک آدمی 20 لاکھ کا جانور لائے گا, دوسری طرف اگر 20-30 ہزار روپے کا اگر اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ملائے گا, اگر اس میں خشیت اور خوف خدا زیادہ, اس کی قربانی بالیقین زیادہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا ذریعہ ہوگی بمقابلے 20 لاکھ والے کے. لہذا اصل جو چیز ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کی رہنمائی کا, آپ کے وقت کا. آپ کے لیے اللہ پاک بہترین معلومات فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. موڈیز کی جو ریٹنگ آئی ہے دیٹ از آلسو ویری اسٹانشنگ بائی دی وے. بالکل, موڈیز نے پاکستان کے آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی کر دیا ہے, اور ساتھ میں موڈیز نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو بھی غیر مستحکم قرار دیتے ہوئے منفی کیا ہے. ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, جو قیمتیں ہیں, وہ بھی ہم بڑھتے دام دیکھ رہے ہیں, اس سے عوام بڑے پریشان ہیں. لیکن اوورآل جب معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت کس طرف جا رہی ہے مایا, ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اکثر مختلف ہمارے ساتھ جو ماہر معاشیات ہیں وہ ہوتے ہیں, ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے 3 ماہ کیسے ہیں, بجٹ کے بعد حالات کچھ بہتر ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ سال کیسا رہے گا. آج ہم یہ کوشش کریں گے کیونکہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے, خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 270 تک جائے گی. دوسری جانب جو لگژری آئٹمز ہیں, خاص طور پر یہ بھی ایف بی آر کے جو بڑے گھروں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایف بی آر جو ہے وہ بڑے گھروں پر لگژری ٹیکس لگانے کی پلاننگ بھی کر رہی ہے. تو اس سے پوری صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے ڈیٹیل میں آج. رائٹ, اور آج ہمارے ساتھ اکثر ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشیات خرم شہزاد صاحب. السلام علیکم خرم بھائی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. یہ آپ کو جو ہم بار بار تنگ کرتے ہیں اور ہم آپ سے ٹائم لیتے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں کوئی تسلی ہو, لیکن جس طرح وزیر خزانہ کے مزید اضافے سے متعلق خدشات جو ہیں, واٹ ڈو یو سی, ہاؤ آر تھنگز گوئنگ ٹو بی ان فیوچر؟ جی خرم بھائی.
جی السلام علیکم. دیکھیں میں آپ کو جھوٹی تسلیاں تو آف کورس نہیں دے سکتا. جو ریالٹیز ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ریالٹیز پہ بات کریں گے بالکل جا کے جو ہے وہ چیزیں بھی بہتر ہونے کی توقع ہوگی. تو ایک تو یہ کہ جو موڈیز کی ریٹنگ آئی ہے, آف کورس یہ ایکسپیکٹڈ تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے کچھ پروگرامس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ آگے جاتے ہوئے حالات تھوڑے خراب ہوں گے, تھوڑے نہیں کافی ہوں گے, اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور مہنگائی میں اضافہ ہو بھی رہا ہے اور مزید ہونا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو آئل ہے, یہ جو فیول ہے, جو پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہوتی ہیں, یہ سب کانٹیننٹ میں پوری اکانومیز کو ڈرائیو کرتی ہیں. ہر طرح سے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آتا ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ ڈیزل ہو, چاہے وہ گاڑی میں جو ہے وہ اس کا ایندھن ہو, یا وہ جو ہے وہ آپ کے گھر کو روشن کرے, یا وہ آپ کی اسٹریٹس کو روشن کرے, یہ ساری انرجی سے چلتا ہے. تو انرجی کی پلاننگ ہم نے کی نہیں. جب انرجی کی پلاننگ ہم نے نہیں کی تو آج وہ جو بھی امپیکٹ باہر آتا ہے وہ آپ کو اسی طرح سے پاس آن کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرنسی کا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے یہاں روپی جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ گرا ہے کافی زیادہ. پچھلے کوئی جو ہے 1.5 مہینے کی اگر آپ دیکھیں 16 روپے نیچے گیا ہے روپی اگینسٹ ڈالر. تو وہ ایک ایڈیشنل امپیکٹ ہے, یعنی کہ ایک تو چیز ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور پھر مہنگی منگوا رہے ہیں, اور پھر ہم جو ہے اپنی کرنسی کو جو ہے وہ اسٹیبل نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ سے مزید اور جو ہے وہ اس میں مہنگائی ہو رہی ہے. تو وہ امپورٹڈ مہنگائی بھی آ رہی ہے, لوکلی گورننس بھی ہماری اس طرح سے نہیں رہی پچھلے کئی سالوں سے. یہ صرف 1-2 سال یا 1-2 مہینے یا 4, 6, 8, 10 سالوں کی بات نہیں, یہ 30 سال کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا امپیکٹ ہے, یہ اوور نائٹ نہیں آتا. لیکن ابھی کی ہم اگر بات کریں تو مہنگائی میں اضافہ ہونے کی توقع مزید ہے. موڈیز نے اس لیے آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے کہ موڈیز یہ جو باہر کی ایجنسیز ہوتی ہیں یہ کرتی ہیں کہ کسی بھی کنٹری کو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کریڈٹ ورتھینس, یعنی کہ وہ کتنا اس قابل ہے کہ اپنے قرضوں کو واپس دے سکے. کیونکہ جون میں ہمارے قرضے اچھے خاصے آ رہے ہیں, 4 سے 5 ارب ڈالر ہمیں چاہیے, اور ہمارے پاس ڈالرز جو ہے بہت کم ہیں. تو جب ہمارے پاس ڈالرز کم ہیں اپنے قرضے واپس دینے کے لیے, پہلے تو ہم قرضے لے لیتے ہیں, لیکن واپس کیسے دینا وہ ہم پلان نہیں کرتے, اور ایک عام آدمی اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر قرضے واپس دینے میں ٹف ہوں گے, چیلنجز ہوں گے, تو اس وجہ سے موڈیز نے یہ کہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ رسک بہت لگتے ہیں, اس لیے ان کو ڈاؤن گریڈ کرنا پڑا ہے. اچھا, یہ تو خرم صاحب آنے والے وقت کی بالکل بات ہوئی, لیکن ابھی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے 60 روپے ٹوٹل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پرائز بڑھ گئی ہے پیٹرول پر. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی سخت سے سخت شرائط ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دوسرے جانب مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ بات ہو رہی تھی روس کے ساتھ معاہدے کی, تو وہ کہہ رہے ہیں اگر 30% کم پرائز پر ہمیں گندم اور تیل مل جاتا ہے تو ہم لے لیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ روس کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اگر اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو واقعی پرائسز میں, تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی کوئی؟ اچھا, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ویسے میں ایک اور چیز پوائنٹ ایڈ کر دوں, یہ موڈیز کا جو ڈاؤن گریڈ ہے نا, اس سے انویسٹرز اور جو بھی کریڈٹ آپ کو جو لون دیتے ہیں, جو انویسٹ کرتے ہیں آپ کے ملک میں, وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس ملک میں ابھی رسک بڑھ گیا ہے اور یہ جو ہے نا پرابلمٹک ہے, اس لیے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے ڈاؤن گریڈ. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف, رشیا کی, کہ جی رشیا کے ساتھ کیا چل رہا ہے. دیکھیں ویٹ تو ہم بائی کر سکتے ہیں, آج بھی بائی کر سکتے ہیں, ویٹ کا ایشو نہیں ہے. اور ویٹ کیوں ہمیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ دے گا, اس کے پاس تو تیل بہت زیادہ ہے, ویٹ بھی آف کورس بہت زیادہ ہے, لیکن تیل اس کے پاس ہے, وہ تیل بیچ رہا ہے. اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یورپ نے 2/3 ایکسپورٹ جو وہاں سے 2/3 جو ہے رشیا کا ایکسپورٹ, یہ پیٹرولیم تیل کا سارا گیس کا ملا کے 2/3 جو ایکسپورٹ ہے وہ جاتا ہے یورپ کو, اور تقریباً 25-20% حصہ جاتا ہے چائنا کو. تو اس کو یورپ نے ابھی بین کیا کہ جی 2/3 جو میں آپ سے لے رہا تھا میں نہیں لیتا, کیونکہ آپ یوکرین پہ حملہ کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے نہیں خریدتا. تو وہ یورپ اپنی اکانومی خراب کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے, اس نے تو ایشیا میں بیچ دیا ہے آئل. تو اس کیا پرابلم نہیں ہے, وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ دے بھی دیتا ہے. آپ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں نمبر 1, آپ کے جو بینکس ہیں وہ چلتے ہیں سوئفٹ کے سسٹم پہ. سوئفٹ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے پوری دنیا میں سب بینکس کو جوڑتا ہے, اور پیمنٹس جو ہیں وہ جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرنا. جو ہے وہ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں کسی باہر کے کنٹری سے, تو اس کے بینکس اور آپ کے بینکس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تھرو سوئفٹ. امریکہ نے سوئفٹ سسٹم سے رشیا کو ہٹا دیا ہے. اب آپ کے بینکس کیسے پیمنٹ کریں گے, آپ کس کے تھرو جو ہے آئل کی پیمنٹ کریں گے؟ نمبر 1 ایک چیلنج. دوسرا, رشیا بہت دور ہے, وہاں سے یہاں تیل لانے تک فریٹ کاسٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے. ویسے ہی فریٹ کاسٹ دنیا میں بہت بڑی ہوئی ہے. آپ گلف سے منگواتے ہیں ایک جو ہے وہ کارگو, 15 دن میں 2 کارگوز آ جاتے ہیں, وہاں سے ایک کارگو مشکل سے آئے گا آپ کے. پھر فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا, ابھی تک دیکھیں ڈسکاؤنٹ رشیا نے کوئی آفر نہیں کیا, نہ پچھلی گورنمنٹ کو آفر کیا تھا, نہ اس کو آفر نہیں کیا تھا. یہ صرف نیریٹیوز ہیں, یہ صرف باتیں ہیں. تو اگر ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا تو اتنی بڑی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, اتنی دور سے تیل منگوانا, پھر آپ کے ریفائنریز جو ہیں وہ پتہ نہیں اس کو جو ہے ریفائن کر سکتی نہیں کر سکتی, ان کے کروڈ آئل کو کر سکتی نہیں کر سکتی. یعنی بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے اوور آل کہ اگر سستا مل بھی جاتا ہے 30%, تب بھی خرم صاحب یہاں پہنچنے کے بعد اس کی پرائس اتنی ہی بڑھ جائے گی.
جی بلکہ زیادہ ہو جائے گی, فیزیبل نہیں رہے گا. لیکن اگر وہ 30% ڈسکاؤنٹ ہمیں دیتا ہے کہ لیں جی 30% 40% ڈسکاؤنٹ دے دیں, پھر سمجھ میں آتا ہے. اور پھر آپ آئی ایم ایف کے اندر ہیں, لیکن وہی نا خرم بھائی, کل مفتی اسماعیل صاحب نے یہی کہا نا کہ صرف آئل کی پرائسز یہاں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں نا, انہوں نے یہ بھی کہا. اور ایک کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح ایک تو ہم آلریڈی آئل پرائسنگ اور انفلیشن, گلوبل انفلیشن کا سامنا کر رہے ہیں, دوسرا ہم سیاسی ماحول کی وجہ سے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست کی نظر ہمارا فیوچر اور ہمارا حال اس وقت جو ہے نا وہ قربان ہو رہا ہے اس وجہ سے, وہ کمپرومائز ہو رہا ہے؟ ہم ایک چیلنج کو دیکھیں یا ہم ان دوسرے چیلنجز کو بھی دیکھیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے نا وہ انفلیشن بڑھ رہی ہے. یہ کووڈ کے بعد یہ ایک سچائی ہے کہ پوری دنیا میں سپلائی شارٹیجز تھیں اور ڈیمانڈ اپنی جگہ تھی, ایک دم سے بڑھ گئی, اور ڈالر اتنا زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں تھا, اتنے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ تھا کہ انفلیشن بڑھ گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو شرح سود ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے, ہمارے یہاں بھی بڑھی ہے. تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ایک تو گھر سے باہر ہمارے پرابلمز ہوتے ہی ہوتے ہیں, ہم گھر کے اندر بھی پرابلم کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ڈبل امپیکٹ ہو. آپ والی بات یہ بالکل صحیح بات ہے. ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات بھی کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے ایک کنسسٹنسی ہے وہ بھی پرابلمٹک ہے. ہم ایڈ کر دیتے ہیں, جی ہم ایڈ کر دیتے ہیں, مزید اپنے مسئلوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اپنے گھر میں لڑائی کر کے کہ جی باہر تو ہو ہی رہی ہے, لیٹس فائٹ ٹوگیدر ان ہاؤس آلسو, تاکہ جو ہے نا وہ مسئلے بڑھ جائیں. تو ہمارے یہ بھی ایشو ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو ہم شاید باہر والا ایشو کافی حد تک ہینڈل کر چکے ہوتے. تھینک یو ویری مچ خرم شہزاد صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین بھی کیا, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم عالمی سطح پر تو حالات خراب دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے گھر میں حالات ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیتے ہیں کہ اچھا حالات خراب ہیں, ہم مزید خراب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. خرم, میں نے کہا سب کو ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر پلیز اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ خرم بھائی فار یور ٹائم. پلیز ڈو اسٹے ود اس. اس وقت کے بعد شازیہ فرمایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار. once again a very good morning. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان. دنیا کے ہر خطے میں بسنے والی مخلوق کے لیے آب و ہوا اور زمینی اور سمندری جو لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں تمام چیزیں, اور اس کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, اور اس کے لیے ابھی سے سٹیپس لینا. اب تو خیر سوچا جاتا ہے کہ اگلے کئی سالوں کے لیے کیسے پلاننگ کی جائے, لیکن اس پلاننگ میں کتنی کمی ہے. اور جب ہم گلوبل وارمنگ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ قدرتی وسائل خطرے سے دوچار ہیں, اور اس کی جو پوری ہمیں صورت نظر آتی ہے وہ گلوبل وارمنگ کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے, اور اسی وجہ سے قدرتی وسائل ہمارے جو ہیں خطرے سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر رزلٹ ہوتا ہے گلوبل وارمنگ میں. اور جب ہم دکھاتے ہیں, ہم بات بھی کرتے ہیں کہ موسم میں جو ہے وہ گرمی بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہم نے اوبویسلی اپنی آلودگی کا خیال نہیں رکھا, ہم نے اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھا, ہم نے اپنے انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا. ہم نے جو بویا وہی ہم کاٹیں گے, تو ہم کیا بوتے ہیں اور ہم کیا کاٹتے ہیں. اور ہم تھوڑے سے اپنے آس پاس کی بات بھی کر لیں, کراچی کا ذکر بھی کریں تو ہمیں کہیں درخت نظر نہیں آتے, کنکریٹ ہی کنکریٹ نظر آتا ہے. اور یہ اس بات سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ کس قدر خراب ہو چکا ہے, ہمیں کتنی درخت لگانے کی ضرورت ہے, ہمارے آس پاس گرینری ہونا کتنا ضروری ہے. لیکن یہ حالات کتنے خطرناک ہیں, یہ ماحول کا تحفظ نہ کرنا کتنا غلط ہے, اور مستقبل قریب میں ایون ہمیں یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ آلریڈی پہنچا رہا ہے, آلودگی بڑھتی جا رہی ہے, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اسی معاملے پر آج تفصیلی بات بھی کرنی ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو ہے وہ بھی 5 جون کو منایا جاتا ہے, وہ بھی بہت قریب آ چکا ہے, تو اس میں بات کریں گے. آج ہم ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میرٹ افیئرز کمانڈر ریٹائرڈ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. میں خیریت سے. سب سے پہلے تو ہم یہی بات کریں گے, ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آ رہا ہے 5 جون کو, اس دفعہ کیا تھیم ہے, کیا آئیڈیا ہے اس پیچھے؟ بہت شکریہ, آپ نے یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرا نام کموڈور ریٹائرڈ علی عباس ہے, اور میں ہوں ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز میری ٹائم افیئرز کے اوپر, اور خاص طور پہ اوشن کی ہیلتھ اور کوسٹل ریجنز کی جو پراسپیرٹی ہے یا اس کی پریزرویشن ہے, اور جو سی کے ریسورسز ہیں, اور ان ساری ریسورسز کے اوپر انوائرمنٹ بڑا امپیکٹ کرتی ہے. تو اس کے اوپر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کنٹینیوسلی ہائی لیول ریسرچ کرتا رہتا ہے. اور ہم اسی طرح ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بھی انشاءاللہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وچ از آن 5 جون.
اور اس سلسلے میں ہم ایک بڑا ہائی لیول ویبینار منعقد کر رہے ہیں جس کے اندر بہت ٹیکنیکل قسم کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بلائے جائیں گے اور گلوبلی اور نیشنل لیول پہ خاص طور پہ, اور اٹ ول بی اویلیبل گلوبلی ایز ویل. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اب آتے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا آب و ہوا, جب جس کو کہتے ہیں آب و ہوا. تو آب مینز پانی ہے اور انوائرمنٹ ہے, ہوا ہے. اور اس دفعہ جو تھیم ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا وہ ہے اونلی ون ارتھ. That means only one earth. There is only one earth for the entire planet, for the entire humanity. And ایک ہی. This is our planet and we have to save it. تو ساری humanity کی ذمہ داری ہے, کیونکہ چاہے وہ ڈیولپنگ نیشنز ہو, ڈیولپڈ نیشنز ہو, پور نیشنز ہو, کسی بھی علاقے یا کسی بھی خطے میں ہو, جب تک سب اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو یہ انوائرمنٹ تو کامن ہے. چاہے وہ آب ہے, ہوا ہے کہ زمین ہے, ہمیں سب کا خیال کرنا ہے, ایک ہی دنیا رہے گی ہمارے لیے. اور میں اس میں ہائی لائٹ کروں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ پک کیا کہ اس کے لیے کچھ ایفرٹس, ریسورسز چاہیے اس کو. تو ڈیولپنگ نیشنز کے لیے یہ اس وقت جو ورلڈ انوائرمنٹ کو پریزرو کرنے کے لیے جو ایفرٹس درکار تھیں اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے, ان کی پرائز جو تھی $100 بلین تھی. $100 بلین were needed in 2014. Now that price for preservation, this is 2022, now that price has risen to $500 billion. Oh my. $500 billion are required by the developing countries to now developing countries. اب تو ڈیولپنگ کنٹریز میں ابھی ہم بات کر رہے تھے گلوبل انفلیشن کی, تو ابھی تو کیا سچویشن ہے ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے. This is kind of ایگزیکٹلی. لیکن اس طرح گلوبل وارمنگ سر بڑھ رہی ہے, اور جس طرح ہماری سچویشن ہمیں وارن کیا جا رہا تھا, میں کہتی ہوں یہ دستک نا ہمارے بچپن سے ہمیں دی جا رہی تھی, لیکن آج اس جگہ پر ہے کہ اب خطرہ آ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا. تو سر آپ کیا بتانا چاہیں گے, کیا خطرات ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ, دروازہ کھلے گا اور سامنے ہوں گے. سب سے بڑا خطرہ گلوبل وارمنگ ہے, اور گلوبل وارمنگ آپ بتائیں کہ پورے پلانٹ کا ٹیمپریچر جب انکریز ہوگا تو ریسورسز ڈپلیٹ ہو جائیں گے, قدرتی وسائل ڈیمیج ہوں گے. آپ جو واٹر ریسورسز ہیں, گلیشیئرز ہیں, ریورز ہیں, وہ ڈرائی اپ ہو جائیں گے, اور اس کا تعلق, پانی کا تعلق کراپس کے اوپر ہے, ہیومینٹی کے اوپر ہے. تو اس کا جیسے میں نے کہا اونلی ون ارتھ از اے تھیم کے اندر بھی ایک فوکس ہے. وہ فوکس یہ ہے کہ لیونگ سسٹینیبلی in accordance with nature. Living sustainably in harmony with the nature. نیچر کا ایک سائیکل ہے, جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو رینیو ہو جاتے ہیں. اب جو رینیول کا ایک سپیڈ ہے, لیکن اگر ہم ان ریسورسز کو بے دریغ طریقے سے اوور یوز کریں گے, بہت سپیڈ سے یوز کریں گے, تو جو ان کا رینیول کا سپیڈ ہے اس کو سائیکل خراب ہوگا. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نیچر کے ریسورسز اوور یوز کر رہے ہیں, ان کو سسٹین نہیں ہونے دے رہے. تو اگر یہ سپیڈ رہی تو پھر جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ ہمیں بلیم کریں گی کہ آپ نے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ, جیسے ہم درختوں کا ذکر کرتے ہیں, درخت صرف ہمیں پھل نہیں دیتے, درخت آپ کے فلڈز کو بھی روکتے ہیں, درخت آپ کے بارش کا سائیکل چلاتے ہیں, آکسیجن تو آلریڈی پروڈیوس کرتے ہیں. یہ پورا ایک سائیکل ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن سر اب ہمیں کیا سٹیپس لینے پڑیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا بھر میں یہ معاملہ تو اس وقت چل رہا ہے, اور انوائرمنٹ کے بارے میں, کلائمیٹ چینج کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے. پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے ہیں اس وقت فوری طور پر؟ پاکستان کو ایک تو یونائٹڈ نیشنز نے سسٹینیبل گولز, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, SDGs ان کو کہتے ہیں, وہ ان کو بڑے ڈیٹیل سے تقریباً پاکستان کوشش کر رہا ہے اچیو کرنے کی. پاکستان کوشش کر رہا ہے, 14-15 گولز ہیں, اور اس کے اندر انوائرمنٹ بہت فوکس کے ساتھ. اس کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ دنیا میں وہ متعارف ہے, ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. پاکستان اس کے لیے اویئر ہے, بہت سی ہماری گورنمنٹ ایجنسیز اویئر ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی ٹینجیبل ابھی پلاننگ یا اسٹریٹجی کے ساتھ ایگزیکیوشن, وہ سوری واٹس اسٹاپنگ
आई मीन अवेयरनेस है, लेकिन थोड़ा सा शायद इकोनॉमिक हमारे मुल्क के हालात खराब होते तो हम कब सोचेंगे अपनी एनवायरनमेंट के बारे में। तो 20 इस सदी के आखिर तक इट इज एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल वार्मिंग विल रीच टू 2.7 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। 2.7 जो है वो एवरेज टेम्परेचर हाई हो जाएगा। नाउ इफ वी हैव टू अवॉइड इट, वी हैव टू half the carbon dioxide emission by 2030। 2030 का जो गोल है इंटरनेशनल, उस वक्त तक जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उनको आधा करना, यानी कि बस 8 साल है। 8 साल। तो ये एक बकायदा एक तो मिशन हम सबको लग जाना चाहिए इस मिशन में, हर बंदे को लग जाना चाहिए, हर पाकिस्तानी को लग जाना चाहिए। इंडिविजुअल की बात तो चाहे गाड़ियां हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, जो भी एमिशंस हो रही हैं उनको वो ग्रीन हाउसेस के मुताबिक उसके ऊपर एफर्ट लगेगी, पैसा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आम आवाम की तरफ जाते हैं तो एक चीज होती है पोल्यूशन। पोल्यूशन का ताल्लुक भी माहौल को खराब करना, गाड़ियों की तादाद सर इतनी गाड़ियों की तादाद, वो जो मैंने मिशन की बात की वो गाड़ियों की तादाद होता है, फैक्ट्रीज कवर होती है, सब कुछ तो होता है। जो पोल्यूशन है उसके अंदर भी 2-3 चीजें हैं। एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितनी भी इंडस्ट्री है वो केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस करती है। वो केमिकल वेस्ट क्या होता है कि वो समुद्र में चला जाता है। जब तक हम उसको अनट्रीटेड वी विल लेट इट गो टू सी, तो आपको पता है कि सी के रिसोर्सेज डैमेज होंगे। बिल्कुल। उसके अलावा जो गार्बेज, जो आम डोमेस्टिक गार्बेज है, उसको आग लगाई जाती है और उसका सही डिस्पोजल नहीं होता, वो भी कहीं कहीं इधर उधर बिखर के। तीसरी चीज है प्लास्टिक। आपको पता है इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो फिर भी ये मुश्किल से। प्लास्टिक पे एक बैन लगा था, हमने मार्केट में बड़ा इसका जोर देखा और अचानक अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल पे आ गया। ये बड़ा प्रॉब्लम है, सस्टेन करना सर बड़ा जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड हमारे सिटीज में ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज हैं, सर्टेन एरियाज, वहाँ तो शायद इसके ऊपर थोड़ी सी वो है, लेकिन जो आम मार्केट्स हैं वहाँ पे वो तो बिकॉज प्लास्टिक इज वेरी कन्वीनियंट। आप जितने भी गार्बेज देख रहे हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या होती है, प्लास्टिक की बोतलें नजर आती हैं, शॉपर्स नजर आते हैं, गार्बेज उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो बोतलें भी उसमें जाती हैं, लेकिन कुछ बोतलें हवा से प्लास्टिक बैग हवा से इधर उधर बिखर जाते हैं। अब वो जो बिखरी हुई चीज है वो तो नहीं आपके काबू आएगी। सर थोड़ा सा इस तरफ हम आ जाते हैं कि अभी जो हम शहर की बात कर रहे थे और आप इंडिविजुअली बात कर रहे थे, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ओवरऑल कंक्रीट शहर में वो ट्रेंड खत्म हो गया कि घरों के अंदर प्लांटेशन की जाए, लॉन तैयार। अक्सर लोग पहले ये बड़ा शौक होता था, अब ये जो गार्डनिंग का शौक है वो खत्म होता जा रहा है। हमें हर तरफ सिर्फ कंक्रीट नजर आता है, फर्श नजर आते हैं, टाइल्स नजर आती हैं। इंडिविजुअली क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा एनवायरनमेंट पे भी अगर हम इंडिविजुअली कुछ करते हैं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वी आर ए नेशन ऑफ कितने 20-22 करोड़ लोग हैं। अब तो ज्यादा ही हो गए सर, मतलब हमारी गिनाने की जरूरत है। तो अगर उसमें से आधे यानी 10 करोड़ लोग भी एक पौधा लगाएं 10 करोड़ पौधे एक साल में से, मैं रोजाना की बात नहीं कर रहा, एक साल में एक पौधा उसको नरिशमेंट दें तो 10 करोड़ पौधे जो है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू सो मच। आप जो मिशन लेके चल रहे हैं, अल्लाह करे इस मिशन में हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएं। होंगे तो सही, इंशाल्लाह, क्योंकि मकसद बहुत नेक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ मौजूद थे रिटायर्ड कॉमोडोर हमारे साथ सर मौजूद थे। और अब हम कराची की, जो हमने शुरू में प्रोग्राम में बात की थी, कराची में जो आग लगी थी, द वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिससे हमारा शहर गुजरा। अब ये भी देखिए पोल्यूशन का कितनी बड़ी जो है वो रीजन बना, क्या वजूहात हुई आग लगने की, वो भी हमने आपसे शेयर की। कल भी शाहजेब हमने सब लोगों को दिखाया था, वहां पे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अब जो आलम है ना, वो किसी की जमा पूंजी को उसका बनाया हुआ घर, इंसान तिनका तिनका जोड़ता है, एक घोंसला बनाता है और फिर उसमें अपनी आंखों के सामने उसको आग लगते देखता है, तो उसके ख्वाब खत्म हो चुके होते हैं। हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम अपडेट हासिल हमारे साथ मौजूद है, शराज से हम अपडेट हासिल करेंगे। शराज बताइएगा इसका क्या सूरत हाल है? जैसे कि बताया जा रहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है, अगर काबू पा लिया गया है तो इस वक्त क्या सिचुएशन है बिल्डिंग की? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है, जो धुएं का इखराज है वो जारी है। 800 लोग बेघर हो गए। जी बिल्कुल, 46 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है और अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। जगह जगह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पर अब भी जो है वो धुआं जो निकलने का सिलसिला है वो जारी है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ मौजूद हैं, बड़ी तादाद में इंतज़ामिया भी मौजूद है, लेकिन
اب तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन आपको मौजूदा सूरत हाल दिखा सकते हैं कि तादाद में फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है यहाँ मौजूद हैं, पानी डालने का सिलसिला जारी है और अब भी बलाई मंजिलों पर जो है वो धुआं अब तक यहाँ से निकल रहा है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि दीवारें तोड़ कर जो है फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में जो यहाँ धुआं है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो एहलकार हैं वो अंदर उन्हें जाने में दुश्वारियों का सामना है। साथ ही साथ इंतज़ामिया की जानिब से और SBCA हुक्काम की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए गए हैं कि इस बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बुनियादों में आग लग जाने की वजह से जो इस बिल्डिंग की बुनियादें हैं वो शदीद मुतासिर हुई हैं। मुख्तलिफ स्पॉट्स पर हमने देखा कि दरारें भी पड़ गई हैं दीवारों पर और इसी वजह से इस बिल्डिंग को जो है वो ख़तरनाक करार दिया गया है। 176 के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ्लैट्स हैं जहाँ पर 800 से ज़ायद अफराद जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। उनके लिए इस वक्त शदीद परेशानी का आलम है, क्योंकि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो लगाकर शहरी कराची में अपने लिए घर का बंदोबस्त करते हैं और कई सालों जो है वो किस्तें अदा करते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि तमाम तर जो मकीन हैं उनको यहाँ से जाने की शराज अहमद, जो है थैंक यू वेरी जारी मच, की गई आपने है। हमें अपडेट किया है और पूरी सूरत हाल से अपडेट किया है। इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है, खासतौर पर जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बिल्डिंग अब कमज़ोर पड़ गई है, उसकी बुनियादें कमज़ोर पड़ गई हैं और गिरने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसमें सोचा ही जाना चाहिए कि जितने उसमें घर थे, जिसमें उसमें लोग रह रहे थे, जो रिहाइश पजीर थे, उनका कितना नुकसान होगा और ये नुकसान कौन भरेगा। शिराज अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपडेट किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे गिरते बालों की परेशानी की। बिल्कुल ऐसे ये बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ फैमिली का जो है आप इनहेरिट करते हैं, कुछ आप स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खाना है, आपकी जो ग़िज़ा है, वो आपके बालों पे बहुत ज़्यादा, बिकॉज बाल आपकी शख्सियत का, आपके खुद एतमादी का और आपके अपने आप में तसल्ली बख्श फील करने की बहुत बड़ी वजह होती है। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के जो है केमिकल्स भी बनते हैं और वो जब अप्लाई करते हैं आप कहते हैं मैंने फलां चीज़ यूज़ की थी। और हाल ही में देखा जाए शाहजेब, जब कोविड लोगों को हुआ या टाइफाइड होता तो लोगों को बहुत मेरे भी बाल बहुत बिल्कुल ऐसी और केमिकल्स भी हम देखते हैं। केमिकल्स वक्ती तौर पर तो बाल गिरना बचा लेते हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो आपके बाल जो गिर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये केमिकल्स ही हो सकते हैं। तो इस पर हमें एक्सपर्ट की राय बहुत ज़रूरी है और हम जानना चाहते हैं कि अपने बालों को कैसे उसका ख्याल रखें, कैसे बचाएं। तो इसी से जो है इस परेशानी से निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमने राब्ता किया है, हमें ज्वाइन किया है हमारे डॉक्टर सहर जावेद चावला साहिबा ने, जो कि हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाती हैं और हमें बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं कि आम जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का, बाल गिरते हैं फिर गिरते ही चले जाते हैं, उसको रोकने का कोई हल समझ नहीं आता, फिर डर के मारे मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। तो क्या किया जाए? आप बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। आई हैड टू कॉम्प्लीमेंट यू। आपको बहुत सवाब होगा, हमेशा मेरा दिन अच्छा कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं ना माया की वो क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के बाल जो गिरे ना, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन अब क्या है, बाल जो है ना, हमारा जिस्म बायोमेडिकली इसको अपना सर्वाइवल सिग्नल नहीं समझता। अब हमारे जिस्म को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उसके सर्वाइवल सिग्नल है। विटामिन डी चाहिए इम्यूनिटी के लिए, जिंक चाहिए इम्यूनिटी के लिए, बायोटिन चाहिए उसको सेल का मेटाबॉलिज्म ताकि सेलुलर प्रोसेस चलता जाए उसके लिए। इसके साथ विटामिन ए चाहिए उसको डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, सल्फर चाहिए उसको, इसके साथ उसको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए कि डिजीज से प्रोटेक्ट करे। कोविड में क्या हुआ या किसी और इन्फेक्शन में क्या हुआ, जब वो ज्यादा देर तक रहती है, जिस्म की इम्यूनिटी गई नीचे, जिस्म आया थ्रेट में, इम्यूनिटी हो गई हाइपर एक्टिव। अब उसने वो न्यूट्रिएंट्स जो है उस तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिए जहां ज्यादा जरूरी थे। बाल को जिस्म ने समझा, बॉडी ने समझा गैर जरूरी थे, पहले मैं इसकी तो जरूरत पूरी कर लूं, पहले इसको बचा तो लूं, बाद में बालों को प्रोवाइड करूंगा। अब वो लोग जिनके न्यूट्रिशनल हैबिट्स खराब थी, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, जिनके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उनके जिस्म के डिफेंस मैकेनिज्म से उनका जिंक यूज कर लिया, विटामिन डी यूज कर लिया, फॉलेट यूज कर लिया खून बनाने के लिए जो ऑलरेडी एनीमिक है, B6 B12 यूज कर लिया और बाल हो गए इससे डिप्राइव। उन लोगों के बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए ज्यादा कोविड के बाद या फिर किसी और भी इन्फेक्शन थ्रेट के बाद। आई होप माई व्हाटएवर आई सेड इज मेकिंग सेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी पहले अपने आप को बचाएगी, उसके बाद नाखूनों को प्रोवाइड करेगी ना, उसके बाद बालों को प्रोवाइड करेगी एंड ऑल ऑफ दैट। अब बाल जो आपके पास बहुत ज्यादा गिरते हैं, उसकी ये रीजन है कि जो आपके हेयर फॉल, जी बताऊं? नहीं बताइए इसकी जो रीजन है, जो आपका हेयर फॉलिकल,
हेयर फॉलिकल इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल इन द बॉडी आफ्टर इंटेस्टाइनल सेल, यानी इतनी जल्दी ग्रो होता है। 90% ऑफ द टाइम जो आपका हेयर है वो ग्रोइंग स्टेज में रहता है, सिर्फ 10% ऑफ टाइम रेस्टिंग स्टेज में होता है। बहुत थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर फॉलिंग फेज आता है। नॉर्मल लोगों का वो फॉलिंग फेज ठीक गुजर जाता है। अब जो लोग न्यूट्रिशन में वीक होते हैं, या उन पे स्ट्रेस होता है, या उनकी इम्यूनिटी को थ्रेट होता है, या उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, टॉप 2 पीसीओएस हो गया और हाइपोथायराइड हो गया, या उनको एनीमिया होता है, या वो प्रेग्नेंट होते हैं, उन पे ये फॉलिंग फेज जो टेलोमेरिक फेज होता है वो जरा स्ट्रांगली अटैक कर सकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हेयर फॉल हो जाता है। बाकी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने के अलावा कि आप कमर्शियल प्रोडक्ट से दूर रहें, बायोटिन वाला कंडीशनर यूज करें, स्ट्रेस कम लें, अपने हार्मोनल इश्यूज को ट्रीट करें, गर्म पानी से शैम्पू वॉश करें, ये सब तो आपने करना ही है। आप इतना अच्छा बोलती है कि मैं समझाता आपको सुनती रहूं और सवाल भूल जाती हूँ मैं आपको देखकर, और जहन में बाद में आता है अल्लाह डॉक्टर साहब सवाल ही नहीं किया मैंने। आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं, अल्लाह आपको नजर से बचाए। डॉक्टर साहब एक चीज बड़ा हमारे माइंडसेट होता है हमारे लोगों का ना, कि हम खाएंगे सारा ट्रैश और फिर कहेंगे पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया, पता नहीं मेरे बाल क्यों गिर गए। और इससे एक और प्रॉब्लम है कि जो अच्छी चीजें हैं वो खाने के बजाय लगा लेते हैं, और लगा भी लेते हैं, खाना चाहिए उनको, खाना मेरे ख्याल में खाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बात ठीक है, लगाएंगे खाएंगे नहीं, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। अब उस दिन मैंने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी सैलून से बैठ के, तो वहाँ हेयर ट्रीटमेंट करा रही थी, बहुत अच्छी बातें कराई थी, तो नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था शुक्र है सर पे प्याज भी लगाती वहां जाती। मैंने लिखा नहीं, मैं प्याज भी खाती हूँ और मैं वो भी लगाती हूँ। दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। और प्याज क्यों जरूरी है इस पर बात करते हैं। प्याज में आपके पास मौजूद होता है लहसुन, सल्फर, लहसुन और प्याज में सल्फर मौजूद होता है। सल्फर जो बालों की प्रोटीन है ना, कैरेटिन, उसको होल्ड करके रखता है। आपके जिस्म के अंदर पहले ये पूरा होगा तो उसको प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आप उसके ऊपर अपने ये प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आप इतने महंगे कैरेटिन ट्रीटमेंट्स कराते हैं, अगर आप अपनी खुराक में सल्फर शामिल करें वो आपके कैरेटिन को होल्ड करके रखेगा। खुराक में आप एंटीऑक्सीडेंट शामिल, हम लोग खाते हैं जंक। अब जंक क्या करता है, वो जिस्म से जिंक को निकाल देता है, जिस्म से बी विटामिन को निकाल देता है, बायोटिन को निकाल देता है। आप टॉपिकल एप्लीकेशन, टॉपिकल कहते हैं ऊपर सरफेस पे जितना मर्जी अप्लाई करेंगे, जब तक जिस्म को ये सब नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहबा यहीं पे हम यही आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या खाया जाए फिर, अगर हम हेयर फॉल से बचना चाहते हैं तो क्या खाएं, और क्या हमारे पास ऐसी टिप्स हैं जो आप दे सकती हैं। और सेकेंडली कराची में रहने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ के पानी की वजह से बहुत ज्यादा बाल ड्राई हो जाते हैं, टूटते हैं, फिर गिरते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसका भी क्या हल है? जी बिल्कुल, कराची में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। बायोटिन और ओमेगा फैटी एसिड्स जो हैं आपके ये बालों के टूटने को और आपका जो ये लस्टर लूज होने का प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, फॉलिक एसिड का ख्याल रखना है। अनारों का जब भी सीजन आता है दिन में एक अनार का कप जरूर खाएं, एक आइडियल डाइट प्लान होगा। 1 कप ऑफ ग्रीन्स रखें, उसमें आपके पास फोलेट होगा, आपके पास बी विटामिन होंगे। नट्स की एक मुट्ठी दिन में जरूर खाएं और अपने बायोटिन का ख्याल रखें। अंडे खाएं और अंडे जो खाते हैं उनको वेल कुक्ड खाएं और खाली अंडों की जरिया ना खाएं, और कच्चे और सेमी कच्चे अंडे मत खाएं। योगर्ट लें, खजूरें लें, दिन में 2 से 3 आप अपने पास अंजीरें लें, और उसके साथ साथ सीड्स का इस्तेमाल जरूर करें। सीड्स अब हमारे पास न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोब करें और किसी सही वजह से प्रोब करें। दही का इस्तेमाल दिन में रोज करें। बेसिकली विटामिन डी, जिंक, बायोटिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपके पास, और फोलेट, ये आपके पास टॉप 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके होने चाहिए। इंटरनेट पे बहुत नॉलेज मौजूद है, अगर सेगमेंट में टाइम ना भी हुआ तो इन सब के फूड सोर्सेज देखें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। और साहबा किसी ने आपको आज तक ये सवाल किया है, आपसे सबसे अहम सवाल, आप इतनी अच्छी क्यों हैं और इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हैं? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, यू हैव अ वेरी नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड। डॉक्टर चावला हमारी फैमिली मेंबर है, हमारी टीम मेंबर है, थैंक यू फॉर योर टाइम। और ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हुआ सुबह पाकिस्तान का एक और हफ्ता खत्म अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। यही कामयाबी और मजीद खुशखबरियों की पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, सरजमीन के लिए दुआ करते हैं जिसने हमें इज्जत दी, हमें बाकी वक़ार दिया। अपना रखिएगा ख्याल, शाज़िया परमाया को दीजिए मंडे तक के लिए इजाजत। होंगे आपकी खिदमत में हाजिर, बट कल का बेस्ट ऑफ देखना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।